अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। फ्रेंड्स, आज माला के फैंस का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। उसकी नई एपिसोड अपलोड हो गई है। पहले आप माला का पार्ट 1 सुन रहे थे, अब उसका पार्ट 2 शुरू हो गया है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम आज माला की अगली एपिसोड की तरफ। शक का मोमेंट पहुंचता है तब्दीली से जरा पहले, जब हर शय तबाह हो रही होती है और दुनिया अजीब वीरान सी लगने लगती है। शक तुम्हें आधी रात को जगा देता है। शक तुम्हें तब तक झंझोड़ता है जब तक तुम जान ना पाओ कि क्या गलत है। शक एक आवाज है, सर्द और शफाफ, मंतक के जरिए तुम्हारा मजाक उड़ाती हुई, तुम्हें खुद को नादान महसूस करवाती हुई। शक को परवाह नहीं होती कि वो कब और कहाँ ज़र्ब लगाता है। अल्फाज हथियार बन जाते हैं और ख्यालात नेज़े। शक तुम्हारा दिल तोड़ देता है और तुम्हारा सांस रोक देता है और तुम कहते हो कि मुझे ना बताओ मौजज़ों के बारे में, मैं यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी आंखें देख ना लें। कई बरस पहले एक दफा का जिक्र है। वो सरमा की एक यख बस्ता राह थी। कंट्रीसाइड के दरख्त बर्फबारी के बायस सफेद हो रहे थे। उनके दरमियान में एक लकड़ी का कॉटेज दिखाई देता था जिसकी खिड़कियां रोशन थीं और चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसकी खिड़की से अंदर झांको तो सिटिंग रूम में एक बड़ा सा आतिशदान बना था जिसमें आग चल रही थी। लकड़ियों के सुलगने की बू में ब्राउनीज के गीले या मेसे की महक भी शामिल हो गई थी। आतिशदान के करीब एक कॉर्नर लैंप चला था जिसके साथ एक स्याह विंग चेयर रखी थी। माहिर उस पे यूं बैठा था कि पैर लंबे करके ओटोमन पे रखते हुए घुटनों पे कंबल डाल रखा था और हाथ में एक दबीज किताब थी। उसके सिगार का बॉक्स करीबी मेज पे रखा था। दफ्तन उसने किताब चेहरे के आगे से हटाई, निगाहें किचन काउंटर की तरफ बुलंद हुई। मैंने तुम्हारी नैनी का बंदोबस्त कर लिया है लाली। किचन काउंटर पे बैठी हलाल की उस तरफ पुश थी। लंबे घुंघराले बाल खुले थे। वो गोद में रखे एक बॉक्स का गिफ्ट रैपर उतारी थी। इस बात पे चौंके गर्दन मोड़ी, बुरी आंखों में हैरत आ रही। नैनी, लेकिन मामा और पापा ने मना कर दिया था। वो उदास हुई, रैपर अलहदा करते हाथ सुस्त हुए। हलाल का नाम लाली कब से हुआ और उसको नैनी क्यों चाहिए? एप्रन पहने पोनी बनाए झुके ब्राउनीज का मेजा मिक्स करता बीरबल पलटा और चंपे से बारी बारी दोनों को देखा। पार्क में सब बच्चों के निकनेम है और सबके पास नैनी होती है, मुझे भी चाहिए। वो उबरू इकट्ठे करके हफ्की से कहती, वापस अपना गिफ्ट खोलने लगी। बीरबल ने माहिर को देखा, उसने कंधे झुका दिए। हलाल को जो चाहिए वो हम उसको ले देंगे। वापस किताब चेहरे के सामने कर दी। अगर मैंने ये फरमाइश की होती तो माहिर फरीद का जवाब होता कि अपना पार्क बदलो। वो चल के कहता ओवन की तरफ बढ़ गया। किचन में बनी चौड़ी खिड़की के बाहर सफेद रात फैली थी। बर्फ के नन्हे नन्हे गाले गिरते दिखाई दे रहे थे और आसपास भी दूर तक बर्फ पड़ी थी। ये शहर से दूर मज़ाफात में बना एक छोटा सा लकड़ी का वेकेशन हाउस था। ये क्या है माहिर भाई? आरायशी कागज उतार के उसने अंदर मौजूद डब्बा बाहर निकाला और नासमझी से उसे देखा। पहली दफा माहिर अफंदी ने अपनी बहन को कैंडल के अलावा कुछ दिया है, हम भी देखें। वो शदीद जला कटा लग रहा था। एक अफसोस भरी नजर अपने गिफ्ट पे डाली जो एक तरफ रखा था, एक बहुत खूबसूरत और कीमती डोल। हलाल ने उसे देख के ठंडी सांस भरी और मुलामती नजरों से उसे देखा था। हलाल अब डोल से नहीं खेलती, हलाल बड़ी हो गई है। तब से बीरबल फरीद का सदमा कम नहीं हो रहा था। हलाल सर झुकाया बॉक्स खोल रही थी। काउंटर से उसके पैर नीचे लटक रहे थे और बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। म्यूजिक बॉक्स? उसकी आंखें चमकी। वो एक म्यूजिक बॉक्स था। टावर के ऊपर एक सुनहरी चोटी वाली लड़की बैठी थी। उसके बाल टावर की बुनियाद को छू रहे थे। हलाल ने उंगली उसके बालों पे फेरी, आंखों में चमक दर आई। फिर उसने चाबी घुमा के छोड़ी। टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन सुनाई देने लगी। उसने मुड़ी हुई पलकों वाला चेहरा उठा के विंग चेयर पे नीम दराज किताब पढ़ते माहिर को देखा। ये रपुंजल है ना? किताब पढ़ते हुए झुकी आंखों से बाई ने सर को इस बात में झुंबिश थी। लबों पे मुस्कुराहट थी। टेक्निकली ये भी एक डोल है।
बीरबल चिता के पैर पटकता आगे बढ़ गया। क्या मुझे रापुंज़ल की कहानी सुनाओगे? वो अब काउंटर पे रुख मोड़ के बैठी माहिर को देख रही थी। जस्ट वॉच टैंगल। बीरबल की जली कटी बुड़बुड़ाहट ऊंची थी। वो डिज्नी वियन है, मैं तुम्हें असल वियन सुना सकता हूँ। उसने किताब लहराई। हलाल की आंखें चमकी। उसने म्यूजिक बॉक्स काउंटर पे रखा और जिस से लगा के नीचे उतरी, फिर भाग के उसकी विंग चेयर तक आई। माहिर ने कंबल हटाया, उसके लिए जगह बनाई। वो सोफे के बाजू और उसके कंधे के दरमियान फिट होके बैठ गई और सर उसके कंधे पे रख लिया। ब्रदर्स ग्रिम का वियन कदरे तलख है, सुनोगी? उसने किताब दोनों हाथों में पकड़ रखी थी, ऐसे एक बाजू हलाल के गिर्द से गुजार रखा था। उसने झट सर ऊपर नीचे हिलाया। कई बरस पहले एक दफा का जिक्र है। सारी कहानियां ऐसे क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि राइटर हमें ये नहीं बताना चाहते कि वो वाकया कब पेश आया। उसने किताब का सफा पलटाया। रापुंज़ल की कहानी शुरू हुई थी ख्वाहिश से। रेली माहिर प्रीत? हमेशा मिक्स करते बीरबल ने सर उठा के उससे घूरा, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जा ना था। वो किताब से पढ़ के सुना रहा था और हिलाल उंगली पे घुंघरियाली लट लपेटती छत को देख रही थी, जहाँ आतिशदान से जलती आग का साया पड़ रहा था। एक औरत और उसके शौहर को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इस जंगल बियाबान में सालगिरह मनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ बेकिंग का मुकम्मल सामान तक नहीं है। अब वो बुड़बुड़ाते हुए कैबिनेट्स खोल बंद कर रहा था। उनके घर की अकबी खिड़की से एक बगीचा दिखाई देता था, जो खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा था। वो एक जादूगरनी का बाग था। जादूगरनी क्या होती है? एक ऐसी औरत जो जादू करके लोगों की जिंदगियां खराब करती हो। क्या जादू वाकई होता है? उसने माहिर को देखते हुए पलकें चिपकाई। नहीं, सिर्फ कहानियों में होता है। वो धीरे से हंस दिया। ये स्याह घोड़े के मुजस्समे से बहुत पहले की बात थी। एक रोज उस औरत ने देखा कि जादूगरनी के बाग में एक खूबसूरत रापुंज़ल उगा है। रापुंज़ल एक पौधे का नाम था। उसके अंदर उस ममनुआ पौधे को खाने की ख्वाहिश बेदार हुई और उसने अपने शौहर से कहा कि अगर उसे रापुंज़ल खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। क्या वो वाकई मर जाती? वो उसके कंधे पे सर रखे निगाहें छत पे नाचते साए पे जमाए हुए थी। नहीं, इंसान किसी के लिए नहीं मर सकता। बस उसकी ख्वाहिश जब हद से बढ़ जाए तो वो बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। बीरबल ने हमेशा बेकिंग डिश में डेलते हुए एक अफसोस भरी निगाह उस पर डाली और ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड माहिर प्रीत के नाम हुआ। फिर क्या हुआ? शौहर ने जादूगरनी के बाग से रापुंज़ल तोड़ के उसे ला दिया। कुछ दिन बाद उसने फिर वही ख्वाहिश की। इस दफा शौहर बाग में दीवार फांद के गया तो सामने जादूगरनी खड़ी थी। वो पकड़ा गया। हलाल ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। वो अब भी छत को ही देख रही थी। उसने जादूगरनी की मिन्नत की कि रापुंज़ल के बगैर उसकी बीवी मर जाएगी। उस पे जादूगरनी ने कहा कि वो जितने चाहे रापुंज़ल तोड़ के खा ले, बदले में उन्हें अपना बच्चा उसको देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जादूगरनी से डील कर ली। डिज्नी वियन में बच्ची अगवा हुई थी। बीरबल खनकारा, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा ना थे। जब उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसको लेने आ पहुंची और उन मियाँ बीवी ने खुद अपनी बच्ची उसको दे दी। बीरबल पहलुओं पे हाथ रखे खड़ा अफसोस से देख रहा था। बच्चों को ब्रदर्स ग्रीन का वियन कौन सुनाता है? जादूगरनी ने उसका नाम रापुंज़ल रखा। वो सूरज तले रहने वाली लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो किताब से पढ़ रहा था। हलाल की आंखें काउंटर टॉप पे रखे म्यूजिक बॉक्स पे जमी थी। उसने रापुंज़ल को एक टावर में कैद कर दिया, जिसकी कोई सीढ़ी या दरवाजा ना था, सिर्फ एक खिड़की थी। रापुंज़ल टावर में कैद क्या करती थी? वो पेंट करती थी और खिड़की में बैठ के गुनगुनाती थी, क्योंकि वो बोर होती थी और उसके पास इंटरनेट नहीं था। बीरबल का केक ओवन में था और वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कीना तोज नजरों से माहिर को देख रहा था। हलाल ने पहली दफा नजरों का रुख मोड़ के बीरबल को देखा। वो बोर नहीं होती थी, वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही थी। माहिर ने किताब के सफ़े पलटाए, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, कहानी में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो जोर देकर बोली। कुछ था उसके अंदाज में जो माहिर चौंक के उसे देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरी नैनी कौन है? उसका सवाल गैर मुतवक्का था। माहिर ने किताब का सफा मोड़ा और गहरी सांस ली। वो झील के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम है, उस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। वो जूता दी।
سفید اور گلابی کمرے کی دیواریں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی چیئر پہ بیٹھی میوزک باکس پہ سر جھکائے راپنزل کے بالوں پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دفتر قدموں کی آواز سنائی دی، ویل چیئر کے پہیے مانوس خوشبو۔ اس نے رخ پورا موڑ لیا، اب اس کی دروازے کی طرف پشت تھی اور میوزک باکس ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ لاک کھلنے کا کلک سنائی دیا، پھر دروازہ پورا کھلتا چلا گیا۔ کیسی ہو حلال؟ چوکر سے نگینا بیگم کی ویل چیئر اندر آتی دکھائی دی۔ اندرانی اسے دکیر رہی تھی، ساتھ ایک شلوار قمیص اور واسکٹ والا آدمی تھا جس کی سیاہ مونچھیں تھی اور گال پہ ایک موٹا سا تل تھا۔ جب وہ تینوں اندر داخل ہو گئے تو آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ میوزک کیوں بجاتی ہو؟ نگینا بیگم سر پہ سفید پٹا لیے تسبیح ہاتھ میں تھامے مسکرا کے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، سر جھکائے راپنزل کی لمبی چوٹی انگلی پہ لپیٹے گئی۔ کتنے اچھے طریقے سے رہتی ہو؟ نگینا بیگم نے طراف میں نگاہیں دوڑائی۔ کتنی اچھی بیٹی ہو، اتنی صاف ستھری، اتنی پیاری، میوزک کیوں بجاتی ہو؟ حلال نے میوزک باکس گود میں رکھ لیا اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھیں باکس پہ جھکی تھیں۔ مجھے یہ باکس مشکوک لگتا ہے سرکار، یہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ تیل والا آدمی ناپسندیدگی سے اس کی کرسی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہی ہے۔ نگینا بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا، وہ چند قدم آگے سرک آئی۔ اندرانی نے چیئر کے ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ لیکن تمہاری ماں تو مر چکی ہے حلال، کیا فائدہ میوزک بجانے کا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے گنگرالے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اور رہے تمہارے بھائی تو وہ بھی تمہیں بلا کے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ حلال خاموشی سے اب دیوار کو دیکھ رہی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ لیکن ایک بات تم نے مجھے کبھی نہیں بتائی۔ وہ اس کے گنگریالی لٹوں کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نینی کون تھی؟ حلال کی بری آنکھیں دیوار پہ جمی تھی، ان میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کھوئی تھی، یہ تمہارے بھائی نے کہا ہے، لیکن مجھے اس کے الفاظ کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ اندرانی اور وہ آدمی ناگواری سے کرسی پہ رخ موڑے بیٹھے حلال کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نینی کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر وہ کہاں گئی؟ میرے اندازے کے مطابق اس کو تمہارے بھائی نے چھپا رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ دل والے آدمی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نرمی کر رہی ہیں، سختی سے کام لیں تو یہ 1 منٹ میں نہیں بلائے۔ سب سے پہلے ریس شروع ہوئی تھی۔ دیوار کو دیکھتی حلال کے لب پکڑائے، وہ تینوں چونکے اس سے دیکھنے لگے۔ پھر بازوں میں نیل کے نشان ابھرنے لگے، لمپس، سوجن۔ اندرانی اور ولایت نے ناسمجھی سے غصے کو دیکھا، لیکن نگینا بیگم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کا بایاں ہاتھ بے اختیار اپنے دائیں بازو پہ رینگ گیا۔ پھر تم راتوں میں اچانک بیدار ہونے لگی، ایسے کہ تم پسینے میں نہائی ہوتی تھی، تمہیں سانس چڑھنے لگا اور ہر وقت جسم پہ خارش رہنے لگی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، آنکھیں خلا میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہڈیوں میں درد رہنے لگا، لیکن کیونکہ وہ تمہاری ہڈیوں کے اندر تھا۔ اس نے گردن ذرا سے موڑی، ایسے کہ نگینا بیگم اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ کینسر؟ اندرانی نے برہمی سے اسے گھورا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی تمہاری ہڈیوں میں ہے اور وہ بڑھتا جائے گا۔ تمہارا جسم ٹھنڈا پڑنے لگے گا، ہر وقت خارش ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، تمہارا سانس مشکل ہو جائے گا اور پھر اسی طرح تم مر جاؤ گی۔ اس کے لہجے کا سرد پن نگینا بیگم کے ہونٹ کو منجمد کر رہا تھا۔ تمہاری نینی کہاں ہے حلال؟ وہ بولی تو آواز کپ کپائی تھی۔ حلال نے چہرہ واپس دیوار کی طرف موڑ لیا، اب اس کے لب بند تھے۔ یہ ماہر فرید کی کوئی چال ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نینی مر چکی ہو۔ ولایت نے سر جھکا کے ناپسندیدگی لیکن تعظیم سے کہا۔ موکل کیا کہتے ہیں سرکار؟ اندرانی نے سوال داغا۔ نگینا بیگم نے گہری سانس لی۔ اگر وہ کم عقل اس قابل ہوتے تو آج ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہوتی۔ انداز میں افسوس تھا۔ وہ اتنا بتاتے ہیں جتنی ان کی عقل اور سمجھ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال کے پاس ایک نینی تھی، وہ کون ہے، کہاں ہے، وہ نہیں جانتے، صرف حلال جانتی ہے یا ماہر۔ اس کا پورا نام جانے بغیر وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ پھر انہوں نے حلال کے سر کی پشت کو دیکھا۔ حلال، صرف تم میری مدد کر سکتی ہو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کمرے میں سر سے خاموشی چھائی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، صرف ان 4 افراد کے تنفس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر نگینا بیگم نے اندرانی کو اشارہ کیا، وہ ان کی ویل چیئر موڑنے لگی۔ وہ اس شہر میں رہتی ہے جہاں میرا بھائی رہتا ہے۔
व्हील चेयर चलाती इंद्रानी रुकी। विलायत ने भी चौंक के देखा। झील के करीब एक छोटे से घर में अकेली, तन्हा, वो अब कुर्सी को मोड़ के स्टडी टेबल तक ले आई और म्यूजिक बॉक्स मेज पे रखा। उसने अभी तक आंखों का रुख उनकी तरफ नहीं किया था। नगीना बेगम के लबों पे मुस्कुराहट दर आई। उन्होंने इस बात में सारे लाया। मैं उसे ढूंढ लूंगी विलायत, तो हुक्म से आवाज दी। वो फौरन झुका। जी सरकार, हलाल सच बोल रही है, इसलिए आज से तुम हलाल का दरवाजा लॉक नहीं करोगे। अगर वो उन लोगों के पास वापस जाना चाहे जो उसको बुला चुके हैं तो इसकी मर्जी है। हलाल आजाद है। हलाल अब सर झुकाए म्यूजिक बॉक्स के टावर पे उंगली फेर रही थी। अगर वो भाग गई तो? दरवाजा बाहर से बंद करते हुए विलायत का हाथ लाख तक गया। फिर उसने हाथ नीचे गिरा दिया। अंदाज में फिक्रमंदी थी। बेफिक्र हो, हलाल कभी नहीं भागेगी। नगीना बेगम मुस्कुरा के बोली। वो मुतमईन थी। अंदर से एक दफा फिर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। अंदरानी उनकी व्हील चेयर की केल्टी अब दूर जा रही थी और विलायत तशवीश से खड़ा उनको जाते देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू की टोन अब दम तोड़ चुकी थी। अलबत्ता मोबाइल स्क्रीन पे मोहित का मैसेज हनूर जगमगा रहा था। ये अचानक से शादी का क्या किस्सा है मोहित? घर वापस आते ही मोहित को कॉल करने से पहले उसने 3 गहरे सांस लिए थे। इस वक्त मोहित पे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सांसों ने गुस्से को दबा दिया। जब माला ने उसे कॉल मिलाई तो लहजा नरम और पुरसकून था। वो मेरी क्लास फेलो है शफक, माँ की डेथ पे भी घर आई थी। वो कदरे खिसियाया हुआ सा था। तुमने मिलवाया तो होता, मुझे याद होता। वो हमारे ग्रुप के साथ फेलोशिप के लिए इस्तांबुल आई थी। अब उसके दादा बहुत बीमार हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा है। उसकी फैमिली यहीं आ रही है निकाह के लिए। तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार, हमारा सिंगल एंट्री वीजा है, फेलोशिप दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वो कतरे सी हुआ। उसकी फैमिली को यही बेहतर लगा था। और तुम्हारी फैमिली, उनको बुलाना है या उनके बगैर हो जाएगा निकाह? उसकी आवाज में दुरुस्ती धार आई। माला यार, क्यों इतनी टिपिकल हो रही हो? वो चिल्ला गया। वो तुम और माही अपनी जिंदगियों में सेट हो। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की। अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मोहित, हमारी शादियां हमारे कल्चर को सामने रख के हुई थी, ऐसे नहीं कि फोन पे इतला दे दी। हम सपोर्ट तब करें जब तुम हमें कुछ बताओ तो सही। तुमने हमें इत्मीनान में लिए बगैर सब तय कर लिया। यार बता रहा हूं ना, मजबूरी है। वो धीमा पड़ा। माही गुस्सा करेगी जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माला ने गहरी सांस ली। बहुत सा गुस्सा सांस के साथ फिजा में गायब हुआ। मेरे पास तुम्हारी सपोर्ट के सिवा क्या ऑप्शन है मोहित? यानी तुम आओगी? वो जैसे खुश हुआ। जाहिर है हम आएंगे। अब तुम माही से बात करो। ताकीद करके उसने फोन रख दिया। सर में दर्द होने लगा था। अपार्टमेंट में खामोशी छाई हुई थी। जियाद अभी घर नहीं आया था। वो वही लाउंज में बेचैनी से चक्कर काटने लगी थी। मोहित आज से 20 दिन बाद की तारीख का कह रहा था। शुक्र है कि उसके पास अमरीकी वीजा था, जिसकी बिना पे वो तुर्की का वीजा आधे घंटे में ले सकती थी। लेकिन जियाद को वीजा अप्लाई करना होगा। उसे याद था कि जब माँ की जिंदगी में नगीना आंटी उनके घर आई थी तो उन्होंने बातों बातों में जियाद की मंगेतर सब्रीना की मौत का जिक्र करते हुए बताया था कि जियाद उस वक्त यूके नहीं जा सका था क्योंकि उसके पास यूके का वीजा नहीं था। वो उस वक्त डाइनिंग रूम में खाना लगाते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। ये बात जहन में रह गई थी। तुर्की का वीजा लगने में 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। अगर जियाद का वीजा ना आया तो? वो टहलते टहलते रुक गई। उसका अमरीकी वीजा कई वर्ष पहले लगा था। वो 5 साल का वीजा था। उसकी एक्सपायरी डेट आने में 6 माह से कम अरसा हुआ तो उसका तुर्किश वीजा नहीं लग सकेगा। वो तेजी से कमरे में आई और अलमारी खोली। अंदर एक लाकर नस्ब था जिसमें जियाद और वो अपने पासपोर्ट रखते थे। पासवर्ड उसे मालूम था। उसने जल्दी से हिंद से दबा के लॉकर खोला। उसका सबज पासपोर्ट पतला सा था। जियाद के 3 नए पुराने पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। उसने तेजी से अपना पासपोर्ट निकाला और सफ़े पलटाए। अमेरिकी वीजे की मियाद देखी, फिर गहरी सांस खींची। उसकी एक्सपायरी में अभी बहुत वक्त था। माला ने एक सफ़ा पलटाया। उसका गैर इस्तेमाल शुदा कैनेडियन वीजा वहां मौजूद था। लबों पे उदास मुस्कुराहट दर आई। माँ और उसने माही के बच्चे की पैदाइश पे वैनकूवर जाने के लिए वीजा लगवाया था, लेकिन न जाने अब वो उसे कभी इस्तेमाल भी कर सकेगी या नहीं। उसने अपना दुबला पतला पासपोर्ट वापस रखा,
پھر نظر زیاد کے پاسپورٹس پہ پڑی۔ 3 پاسپورٹ ایک ساتھ اٹیچ تھے۔ غالباً وہ بہت ٹریول کرتا تھا یا اس کے ایکسپائرڈ پاسپورٹس میں کچھ طویل دورانیے کے ویزے ہوں گے۔ اس نے یوں ہی وہ پاسپورٹ اٹھائے اور صفحے پلٹانے لگی۔ شاید زیاد کے پاس امریکی یا شنیجین ویزا ہو جس کی بنا پہ وہ ترکی کا ای ویزا فوراً حاصل کر سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اس نے صفحات آگے پیچھے الٹائے۔ زیاد کے پاس امریکی ویزا تھا، اس کے پاس شنیجین ویزا بھی تھا اور اس کے پاس 10 سال کا یوکے کا ویزا بھی تھا جو 6 برس پہلے لگا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے صفحات پلٹاتی گئی۔ بہت سے ممالک میں دخول اور خروج کے وقت کی لگی مہریں اپنی تاریخوں کے ساتھ رقم تھیں۔ زیاد اتنا سفر کرتا ہے اسے معلوم نہ تھا، لیکن یہ بات اتنی قابل حیرت نہ تھی۔ وہ یوکے انٹری اور ایگزٹ کی مختلف تاریخیں دیکھ رہی تھی۔ سبرینا کی موت جس سال ہوئی تھی اس سال زیاد 3 دفعہ یوکے گیا تھا۔ وہ چمبے سے پاسپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے مالدیپ یا سعودیہ کی فلائٹس کے دوران کبھی زیاد کا پاسپورٹ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، نہ کبھی زیاد نے اس کے سامنے پاسپورٹ کھولا تھا۔ بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی، پھر تیزی سے پاسپورٹ واپس رکھی، جلدی جلدی لاکر بند کیا۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور یوں ہی بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بدیک مسکرانے کی کوشش کی لیکن چہرے پہ چھائی تشویش کم نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ حشاش بشاش لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پہ لیپ ٹاپ بیگ اسٹریپ سے لٹکا تھا، آنکھوں میں گلاسز تھے۔ وہ اسے دیکھ کے زبردستی مسکرائی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ بغور اس کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ برش ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ بنا اجازت کسی کا پاسپورٹ کھول کے دیکھنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کشمالہ مبین۔ اس کے دل نے ملامت کیا۔ شاید نگینا بیگم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ بوڑھی بیمار عورت ایسی تفصیلات بھول سکتی ہے، لیکن دماغ نے سرگوشی کی۔ وہ دن یاد ہے جب تم نے کیب کے کار سے نکلنے کے بعد اس کا والٹ کھولا تھا؟ دل نے تب بھی ملامت کیا تھا اور تم نے تب بھی درست کیا تھا۔ او کیب! اس کے دل نے تھک کے جیسے ہاتھ جوڑے۔ تم نے میرے اعتبار کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ میں اب کسی پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکوں گی۔ وہ ایسے نہیں کیا کرتی تھی۔ ہوشن میں کسی ملازم پہ شک ہوتا کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہے تو اس کی جاسوسی نہیں کرواتی تھی، پیٹ پیچھے اس کے بارے میں انکوائری نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو اپنے آفس میں بلوا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی تھی، پھر اس کو چھٹی پہ بھیج کے اس کی مکمل انکوائری کرواتی تھی۔ اگر وہ سچا ثابت ہوا تو کام پہ واپس آ سکتا تھا، نہیں تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ اس سے یہ خفیہ کھیل نہیں کھیلے جاتے تھے، لیکن اس سے ایک شخص نے اعتبار ایسا توڑا تھا کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ استنبول میں شادی، وہ بھی 20 دن بعد؟ اچھا مذاق ہے بھائی۔ زیاد کا سنتے ہی موڈ ایک دم آف ہوا۔ بھائی ہے میرا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ 4 افراد کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے جو کچن میں رکھی تھی۔ ان کے سامنے ٹیک آؤٹ کے باکسز میں چاول مرغی کا ایک پکوان سجا تھا اور ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں طحینتا اور سلتا ہارتا سوسز رکھی تھی۔ وہ چاول اور روسٹ چکن سے اٹھتی مہک سے بے نیاز بغور زیاد کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، پہلے ہی اتنے دن مالدیپ میں ضائع ہو گئے۔ زیاد نے چمچ نیچے رکھ دیا۔ ویکینڈ پہ ہے شادی؟ عربوں کا ویکینڈ جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، شادی اتوار کو ہے۔ ہم جمعرات کی رات جا کے اتوار کی رات آ جائیں گے، ایک اتوار کی چھٹی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ تر ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ وہ چہرہ جھکائے چاولوں کے کنارے پہ سفید طحینتا ڈال رہی تھی۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ موعید کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اتنی ایمرجنسی میں نہیں آ سکتا۔ میں جا سکتی ہوں، میری کوئی جاب ہے نہ مجبوری۔ جدہ سے استنبول 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے بس۔ امریکہ کی ویزا کی وجہ سے مجھے ای ویزا بھی مل جائے گا، البتہ آپ کو شاید ویزا اپلائی کرنا پڑے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے بغور زیاد کو دیکھا اور سر چٹک کے چاولوں میں چمچ لانے لگا۔ ویزا آنے میں بھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ مالا رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک فریکوینٹ ٹریولر تھا۔ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ ترکی کے فوری ای ویزا کے لیے جو 3 بڑے ویزے چاہیے تھے وہ اس کے پاسپورٹس میں موجود تھے؟ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ انگوٹھی والے واقعے کی طرح وہ پوچھنے پہ ایک صفائی دے دے گا، وہ مطمئن ہو جائے گی؟ نہیں، اسے خاموشی سے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ چھٹی اپلائی تو کریں۔
उसने सुरख टमाटो पेस्ट से बनी सलता हारता सास की डब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। जिहाद ने उसे नहीं छुआ। वो बिना किसी सास के अपने बुरे चावल खाता रहा। उसका जहन जैसे बढ़ चुका था। आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवल का कितना शौक है। इस बहाने हम इस्तांबुल भी देख लेंगे। मेरे माली हालात ऐसे नहीं है कि मैं हर महीने तुम्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप पे लेकर जाऊं। हम अभी मालदीव से होके आए हैं, फिर एक नया इंटरनेशनल ट्रिप। वो नागवारी से बोला। माला चौंक के उसे देखने लगी। उसके पासपोर्ट के मुताबिक वो हर 1-2 माह बाद किसी दूसरे मुल्क जाता था। वो अफोर्ड कर सकता था, फिर ऐसे क्यों कह रहा था? हमारी माँ नहीं है ज़ियाद, और अब मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे होती तो वो पहले बताता। उससे तुम्हारी कोई खास परवाह नहीं है। वो एकदम तलख हुआ। वो मुझे क्या और कितना बताता है, यह हम बहन भाई का मामला है। आपको इस बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने चावलों की प्लेट पर खिसका दी। उसका चेहरा भी बुझ गया था। हनीमून खत्म हो चुका था और हकीकी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे यूं नहीं कहना चाहिए था। वो धीमा पड़ा। जानता हूँ तुम अपने बहन भाई को मिस करती हो, यहाँ अकेली हो, घर में बोर होती हो, इसलिए मैं ज्यादा दिन बोर नहीं होंगी, डोंट वरी। उसने उसी अंदाज में प्लेट दोबारा करीब की और सुरख सास जोर से प्लेट पे उंडेली। ठक ठक डब्बी झटकी, सॉस चावलों पे मुंतकिल हो गई। वो झुकी आंखों से अब चम्मच चला रही थी और वो चौंक के उसे देख रहा था। क्या मतलब? वही करूंगी जो हमेशा से करती आई हूँ। माला ने चम्मच मुंह में रखने से पहले उसकी आंखों में देखा। काम? जोर देकर बोली। जिया सुल्तान के चेहरे पे साया सा गुजरा, कंधे ढीले हुए। काम? यहाँ? थूक निकला। मैं करियर वूमन हूँ जियाद। वो चिकन का पीस तोड़ते हुए कह रही थी। इतने साल इतनी मेहनत से अपना करियर बनाया था। ज़ही ने मुझसे ओशन लिया है, मेरा तजुर्बा नहीं। माँ की बीमारी के ट्रामा और फिर शादी की मसरूफियत में मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन अब मुझे वापस अपनी असल डायरेक्शन में जाना है। मुझे अपना करियर फिर से तमीर करना है। तुम जॉब करना चाहती हो? उसने जग से पानी गिलास में ढेला। जा भी अपना स्टार्टअप, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जियाद ने पानी का घूंट भरा, फिर कंकारा। हाँ ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन उसने लहजे को सरसरी बनाया, जैसे अल्फाज तलाश किए हों। तुम एक खारजी हो, सऊदी नहीं। तुम्हारा कामा बतौर मेरी बीवी का है, उस पे तुम जॉब नहीं कर सकती। रहा बिजनेस तो वो बतौर एक खारजी के तुम शुरू नहीं कर सकती। माला ने जवाब नहीं दिया। वो उसे देखती तवज्जो से सुन रही थी। एक खारजी का कारोबार शुरू करने के लिए सैगिया लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अपनी बात दोहराई। अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। फिर खारजी यहाँ बिजनेस कैसे करते हैं? वो किसी सऊदी को अपना पार्टनर बनाते हैं और उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर कराते हैं। वो उनका कफील होता है। एक पाकिस्तान से अभी अभी आई लड़की की कफालत कोई सऊदी नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वो कंपनी उसकी होगी, पैसा तुम लगाओगी, और वो जब चाहे तुम इस कंपनी से निकाल दे। उसको कानूनन इस बात का हक हासिल है। उसकी भूख वापस आ गई थी। अब वो चावल शौक से खा रहा था। आई एम सॉरी कशमाला, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें यहाँ सेटल होना पड़ा है, लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? वो भी वापस चिकन पीस तोड़ने लगी। ज़िया ने चेहरा उठा के उसे देखा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। आपने मुझे 2 मसले बताए हैं ज़िया। वो नरमी से मुस्कुराई। मैं उस अकामे पे जॉब नहीं कर सकती, यानी अकामा ट्रांसफर करवाना होगा, और मैं अपनी कंपनी खुद नहीं बना सकती, यानी मुझे एक कफील ढूंढना है। और अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि कशमाला मुबीन हमेशा कोई हल निकाल लेती है। जिया सुल्तान की भूख दूसरी दफा मर से गई। चावलों का जायका हल को कड़वा कड़वा गया। वो बेदिली से पानी गिलास में उंडेलने लगा। कैफ के मरकजी हाल का मंजर आज कदरे मुख्तलिफ था। एक कोने में वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियन कार्ड पुचाड़ में मसरूफ थे। ऊंची सीढ़ी, तारे, नए बल्ब, पेंट का सामान, सब कुछ एक साथ ही होता दिखाई दे रहा था। रेनोवेशन के बायस इस कोने में मौजूद डेस्क हटा दिए गए थे और उनको हाल के दीगर कोनों में फिट कर दिया गया था, जिससे जगह तंग और नाखुशगवार हो गई थी। शबनम का डेस्क भी जद में आ गया था। उसको लिफ्ट के करीब जगह मिली थी। अब वो माहिर के ऑफिस से काफी दूर हो गई थी। उसकी नई सीट के करीब एक लकड़ी का जीना था, जो ऊपर बने माहिर के स्टडी नुमा मीटिंग रूम में जाता था। अपने ऑफिस के करीब शोर के बायस वो ऊपर बैठने पे मजबूर था। शबनम को बार बार सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी रूम इसी फ्लोर की एक्सटेंशन था। वहां लिफ्ट नहीं जाती थी और इस वर्जिश ने उसे सख्त कबीदा खातर कर रखा था।
जिस वक्त बीरबल लिफ्ट से बाहर निकला, शबनम बहुत बुरे मूड में थी। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने कुर्सी खींचते हुए बिना सलाम के कहा। शबनम ने चेहरा उठा के उसे देखा और ढिठाई से मुस्कुराया। माहिर बे ने मेरे एक जुर्म की पादाश में उसे आधा कर दिया था, वजाहत दी, और तुम उस आधे जेब खर्च पे 2 माह से गुजारा कर रहे थे। उसने डेस्क कैलेंडर को देखा। और अभी महीने का दूसरा हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। वो उसे ढिठाई से मुस्कुराता रहा। शबनम ने ऐनक के पीछे से मशकूक नजरों से उसे घूरा, जो टांग पे टांग जमाए बैठा बेपरवाह सा लग रहा था। माहिर बे ने मना किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका इनकार दो टोक और सपाट चढ़ था। बीरबल ने गर्दन मोड़ के तराफ पे तायराना निगाह डाली। ये रेनोवेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा? बारिश का पानी अंदर आ गया था, दीवार खराब हो गई थी, मजबूरी है। मालूम नहीं किस आर्किटेक्चरल फर्म ने इस ऑफिस को डिजाइन किया था, उसने तंजिया हंकारा भरा। हमने नहीं किया था, हमें ये जगह ऐसे ही मिली थी। अब मैं काम कर लूं? चटक के जवाब दिया और स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा होगी। यानी मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। शबनम ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्या करोगे? जवाबन बीरबल फ्री जगह से उठा और मुस्कुरा के कनपटी पे दस्तक दी। इस शैतानी दिमाग में आइडियाज की एक ज़ख़ीर जमीन है शबनम जिम। मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा के वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी वो आइडियाज अपनी बेकरी की तरक्की पर भी खर्च कर लिया करो, उसने पीछे से पुकारा। बीरबल हंसते हुए सर झटकता लिफ्ट में कदम रख रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ पलटा। वो गौर से उसे देख रही थी। उसने मुस्कुरा के एक आंख बंद की और मोबाइल पे चेहरा झुका दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कशमाला मुबीन। बीरबल फरीद की नजरें मोबाइल स्क्रीन पे झुकी थी, जहां कशमाला का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था। ये वही अकाउंट था जिस पे उन दोनों की लाहौर में बात हुई थी, और उसकी पादाश में वो अपने आधे जेब खर्च से गया था। उसने फॉलो का बटन दबाया। रिक्वेस्ट रवाना हो गई। बीरबल ने मुस्कुरा के मोबाइल जेब में डाला। जद्दा में वाक़ अपार्टमेंट में उस वक्त खामोशी थी। शाम का वक्त था और ज़ियाद घर पे नहीं था। दोनों के दरमियान उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो उस वक्त लिविंग रूम में टीवी के सामने योगा मैट बिछाए बैठी थी। आलती पालती किए दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद किए, वो दाएं गाल को दाएं पहलू पे झुका रही थी। नतीजतन दोनों बाजू भी उसी सिमत झुक रहे थे। चेहरा पसीने से तर था और ऐसे ही बूंदे मैट के किनारे रखी पानी की बोतल पे भी थी। दफ्तन वो सीधी हुई, गहरी सांस खींची और साथ रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन देख के उसके अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। बीरबल फरीद ने उसे फॉलोअर रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका अंगूठा खुद ब खुद मुस्तरद करने के बटन की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर वो रुक गई। चंद लम्हे लब काटते हुए सोचती रही, फिर कबूल का बटन दबाया और साथ ही फॉलो बैक पे क्लिक किया। मोबाइल वापस रखा और हल्के से कंधे झुका दिए। वो गहरी नींद में थी जब एक धुन कानों से टकराई। उसका जहन बेदार होने में चंद लम्हे लगे, फिर वो एकदम तेजी से उठ बैठे। दाएं बाएं देखा। डिजिटल क्लॉक साइड टेबल पे रखा था। उस पे मोटे मोटे अदद जगमगा रहे थे। 3:09 AM, 3:09। उसने चंबे से वक्त देखा। वो आवाज अब दम तोड़ गई थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं थी, वो ख्वाब से जगाने वाली थी। वो वहीं बैठे बैठे चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही। अब हर तरफ खामोशी से। ज़ियाद करवट लिए बेखबर सो रहा था। शायद पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग सो रही थी। अभी फजर होने में भी 2 सवा 2 घंटे रहते थे, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने निगाह उठा के ड्रेसिंग रूम की अलमारी को देखा, जिसके अंदर वो लाकर नस्ब था। उस लाकर में अनगिनत कहानियां दफन थी, जिनको वो पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करे, कहाँ जाए? वो वापस लेटी और ज़ियाद की जानिब से करवट बदल ली। वो नाराज नहीं थी, वो उलझन में थी। आदतन मोबाइल उठाया और नोटिफिकेशंस देखने लगी। बीरबल फरीद ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। उसने बीरबल की प्रोफाइल खोली। ये प्राइवेट अकाउंट था, फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद। वहाँ उसकी तस्वीर थी। कहीं वो किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा था, कहीं वो अपनी बेकरी में कोई नया केक बना रहा था, कहीं वो किसी ब्रांडेड स्टोर पे शॉपिंग कर रहा है। एक एक तस्वीर से उसकी अमारत का अंदाजा होता था। वो बिना मुतासिर हुए तस्वीर नीचे करने लगी।
चंद एक तस्वीर में उसे माहिर की झलक नजर आई थी, लेकिन माला ने उनको नहीं खोला। उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसका अंगूठा नीचे का सफर करता गया, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ठहर गया। वो एक चंद बरस पुरानी वीडियो थी, किसी लकड़ी के घर का छोटा सा किचन। बीरबल एक डिश पे ताज़ा बेक की हुई ब्राउनीज उठाए खड़ा था। साथ ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन उसके फोन की आवाज बंद थी। वो उसकी आवाज नहीं सुन सकती थी। उसको देख के हमेशा ये लगता था कि वो उस शख्स से पहले मिल चुकी है। कहाँ, उसे याद ना था। अक्कर में किचन काउंटर पे एक म्यूजिक बॉक्स रखा था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरते थे और वो कोनिया काउंटर पे जमाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो उसको पहचानती थी। माहिर ने उसे उसी लड़की की तस्वीर दिखाई थी, हलाल। म्यूजिक बॉक्स में बना टावर गोल गोल घूमने लगा। आवाज हनूज बंद थी। उसी पल लड़की ने निगाहें उठाई और कैमरे में देखा। उसे लगा उसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर तोड़ गई। फिर उसने मुड़ी हुई पलकें झुका ली। कैमरा वापस बीरबल पे चला गया, जो खफकी से कुछ कह रहा था। इसी पल वो चौंकी। वो आज के बीरबल से मुख्तलिफ था। उसके बाल लंबे थे, जिनको पोनी में बांध रखा था। उसका लिबास ज्यादा लापरवाह था। कान की बाली, गर्दन की चेन, एक जमाके की सूरत में उसे कुछ याद आया। ये वही था जो ओशन रेस्टोरेंट आया था, उस सफेद बालों वाले बूढ़े के साथ। वो बेकरी बनाने का कह रहा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये वही था। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी। मुझे अपना नंबर भेजें, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज भेज के बैक किया तो वही वीडियो दोबारा खुल गई। अब पस मंजर में आतिशदान के साथ विंग चेयर पे नीम दराज माहिर दिखाई दे रहा था। वो एक किताब पढ़ रहा था। माला ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। उसे उनकी वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी ना थी। सड़क के एक तरफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के कतार थी, दूसरी जानिब बॉसफोर्स का पानी था। सड़क किनारे बने ट्रैक पे उस सुबह बहुत से लोग खुद भागते या अपने कुत्तों को भगाते दिखाई देते थे। आसमान अभी हल्का जामुनी था और सूरज ठंडा। अलबत्ता इमारतों के किनारे नारंगी पड़ने लगे थे। ऐसे में माही ट्रैक पर तेज कदमों से चलता आ रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे और वो कलाई पे बंधी घड़ी पे अपने कदम गिन रहा था। चेहरा पसीने से तर था और सांस तेज। एक नजर अपनी टांग को देखा, जिसमें दर्द की टीसें अब भी उठती थी। फिर सर झटक दिया। चंगेज की कॉल आ रही है। कान में सरी ने इतला दी। आंसर। उसने अथल पथल हुई सांसों के दरमियान कहा। ट्रैक पे सामने एक लड़की भागती आ रही थी। भागने से उसकी ऊंची पोनी दाएं बाएं झूलती थी। वो उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाल के आगे बढ़ गई, लेकिन वो नहीं मुस्कुराया। संजीदा चेहरा रखे चंगेज को सुनते हुए वो सड़क की तरफ बढ़ गया। आज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मुझे मायूस मत करना। तंबी करते हुए वो सड़क किनारे रुका। ट्रैफिक मामूली थी, अलबत्ता हर रोज ये सड़क अबूर करने से पहले कदम खुद ब खुद रुक जाते, झिझक जाते। वो स्याह एसयूवी उसे याद आ जाती। जब वो ऊपर अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो ओपन किचन में बीरबल फरीद मुंह बसूरे बैठा था। नींद में डूबी आंखें बार बार जमाई रोकता। आज हमारी स्लीपिंग ब्यूटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? उस पे एक गहरी नजर डाल के वो फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैं तो एक ऑर्डर के लिए उठा हूँ, जिसे सुबह में डिलीवर करना है। तुम बताओ, तुम्हारी चार्जिंग मुकम्मल हो गई? तड़ाक से जवाब आया। माही ने जवाब नहीं दिया। फ्रिज से एक सबज पानी वाली बोतल निकाली और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने पीछे से पुकारा। अगले 4 साल तक तुम उसी पे गुजारा करोगे, और अगर मैं इनकार कर दूं तो 4 साल तक अपना हिस्सा मिलने का इंतजार करो। वहां बेनियाजी ही बेनियाजी थी। बीरबल ने कीना तोस नजरों से उसकी पुश्त को देखा। वो अब लिविंग रूम के सोफे पे जा बैठा था और गिलास में अपना मशरूब उंडेल रहा था। आज शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तुम अपने हाथों से मेरा जेब खर्च बढ़ाओगे। माहिर ने मुड़े बगैर हाथ चला के उसे जाने का इशारा किया और अपने मशरूब की तरफ मुतवज्जा हो गया। केक फाइनल करके डिलीवरी टीम के हवाले करने के बाद बीरबल फरीद बेकरी से बाहर निकल आया। सुबह अभी दोपहर में नहीं बदली थी। सड़क किनारे बिछी कुर्सियों पे बैठे लोग नाश्ते और कहवे से लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते थे। तरकुश काफी की महक सारे में फैली थी। वो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बाहर बने छज्जे तले बिछी कुर्सी पे बैठ गया और मुस्कुरा के मोबाइल कान से लगाया। आखिरी दफा आपसे बात करने पे जेब खर्च आधा हो गया था, इस दफा आप मुझे कंगाल करवाएंगी। मुस्नुई उदासी से बात का आगाज किया। आप अभी तक जेब खर्च पे गुजारा करते हैं?
وہ حیرت سے بولی۔ بیربل گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا اپنا بزنس ہے۔ لیکن اس نے شیو کھجائی۔ آسانی سے آیا پیسہ کسے برا لگتا ہے؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں باقی کا جیب خرچ لینے سے بھی انکار کر دیتی اور خود کما کے کھاتی۔ بیربل فرید نے موبائل کان سے ہٹا کے گھورا۔ شکر ہے میں اپنی زندگی کے مشورے آپ سے نہیں لیتا۔ خیر بتائیے آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ اور اس نے بنا تمہید کے پوچھ لیا۔ مالک صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بیربل نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ لگتے اگر ابا کی پیدائش کے بعد دادا دادی کی طلاق ہو جاتی۔ یعنی وہ آپ کے چچا ہیں؟ دراصل ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی سزا قدرت نے ہمیں اسی دنیا میں مالک کی صورت میں دے دی ہے۔ وہ سڑک کنارے کرسی پہ بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ بیربل، وہ خفا ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ آپ مالک کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بہت پہلے میرے ریسٹورانٹ آئے تھے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اسے یاد نہیں تھا۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر لگی۔ آپ کو پہچان کرنے میں دیر ہی لگتی ہے۔ لیکن وہ سنے بغیر کہہ رہی تھی۔ مالک صاحب سے میں کئی برس پہلے ملی تھی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں ان کا پورا نام نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں اور آپ ہوٹل میں ملے تھے تب وہاں مجھے مالک صاحب نے ہی کال کر کے بلایا تھا۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ کیف کون ہے۔ رک کے تصحیح کی۔ یعنی کہ آپ کا مینیپولیٹو اور جھوٹا بھائی کون ہے؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں خوبصورت موسیقی کی طرح گونج رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ مالک صاحب کی کال کے باوجود میں ان کو پہچان نہیں سکی۔ مالک ایک کامن نام ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی مالک صاحب ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں وہی کشمالا ہوں۔ پھر بھی وہ خود سامنے نہیں آئے۔ آپ کو بیچ دیا؟ کیوں؟ مالک کا دماغ کیسے کام کرتا ہے ابھی سائنسدان اس پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی اسٹڈی سامنے آئے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ بیربل، اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ تمام۔ وہ سنجیدہ ہوا، پھر شیو جاتے سوچنے لگا۔ مالک کافی پیچیدہ انسان ہے۔ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے میں نہیں جانتا، ماہر بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا۔ کیف نے کہا تھا کہ میرا ریسٹورانٹ اس نے نہیں، مالک صاحب نے بکوایا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف میرا باپ تھا، مالا قاسم علی امتیاز فرید۔ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ وہ جو روبوٹ نامی بائی ہے میرا، اس کا نام ماہر ہے۔ ہاں وہی، ناپسندیدگی سے جواب آیا۔ میرا بھائی ایک مینوپلیٹو اور دھوکے باز انسان ہے۔ پھر جیسے یاد آیا، اور کنجوس بھی۔ دل کو ٹھنڈک ملی۔ لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آپ کے ریسٹورانٹ بکوانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو ہم مل کے ایک ماہر فرید ہیٹ کلب بنا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو مجھ سے کوئی اور کام بھی تھا۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے مالک صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ اور دو ٹوک تھا، جیسے وہ یہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میں آپ کو اس روبوٹ کا نمبر دے سکتا ہوں، مگر دھیان سے بات کیجیے گا، کہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ تھینک یو۔ ویسے مالا، وہ لہجے کو بہت پرخلوص بنا کے بولا، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میں اس گفتگو کے بارے میں ماہر کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ 5 منٹ کے اندر اس کو بتا دیں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بے نیازی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ بیربل فرید کی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واپس آ چکی تھی۔ ماہر، مجھے کشمالا کا فون آیا تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور اس کو میری مدد چاہیے۔ اگر تم اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو ہم سورج غروب ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ موبائل رکھ کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی جب تک ویٹر اس کا کہوہ لے کر آیا۔ اس کے فون پہ بینک کا میسج آ چکا تھا۔ اس کا بقایا جیب خرچ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ سریار کا پولیس اسٹیشن ایسا ہی تھا جیسا کوئی سرکاری دفتر ہوتا ہے۔ میزوں پہ بکھرے کاغذ، ٹائپنگ کی آواز، اپنے ڈیسک پہ جھکے ریسیور اٹھا کے ہدایات دیتے آفیسرز۔ مین ہال کے سلائیڈنگ ڈور کو کھول کے اندر داخل ہوا تو چنگیز کا چہرہ دکھائی دیا، لبوں پہ سگریٹ دبائے۔ وہ لائٹر سے اسے سلگا رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے مسکرا کے کھڑا ہوا۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے ایک تعاقب کار کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ماہر نے یہ بات سنجیدگی سے سنی، کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا، سوٹ میں ملبوس، جیل سے سمٹے بال۔ تم چند برس پہلے حلال اور بیربل کے ساتھ چھٹیاں گزارنے استنبول آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم لوگ لندن میں رہتے تھے۔ تم 3 افراد آئے تھے، لیکن واپسی پہ تم 4 تھے۔ تمہارے ساتھ ایک عورت بھی یہاں سے گئی تھی جس کو تم نے حلال کی نینی کے طور پہ ہائر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنے گیا۔
کسی نے پولیس ڈیٹا بیس کے ذریعے اس عورت کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے جو تمہارے ساتھ لندن گئی تھی، لیکن انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈز میں اس عورت کی معلومات سیل شدہ ہیں، یعنی کوئی بھی ان کو ہائر سیکیورٹی کلیئرنس یا کورٹ آرڈر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اس نے لاعلمی سے شانے اچکائے۔ چنگیز نے سلگتے سگریٹ کو ایش ٹرے کے کنارے جھٹکا، راکھ کے چند ٹکڑے نیچے جا گرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ حلال کے ساتھ کھو گئی تھی تو تم نے اس کا ریکارڈ کیوں سیل کروایا؟ وہ غور سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یا شاید وہ کھوئی نہیں تھی اور تم نے خود اس کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ چنگیز اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ کچھ جانتی ہے یا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے دشمن اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیا تم اس شخص کو ڈھونڈ پائے جو میری معلومات لینے کی کوشش کر رہا تھا؟ چنگیز نے گہری سانس لی اور ایک پرنٹ آؤٹ سامنے رکھا۔ انٹیریئر منسٹری کے ڈیٹا بیس میں کچھ سرچ کرنے کے لیے سرکاری افسر کو اپنا پیج نمبر یا یوزرز آئی ڈی استعمال کرنی پڑتی ہے، یعنی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آگے۔ اس نے ہاتھ گھما کے گفتگو کی رفتار تیز کرنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ چنگیز نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا لیکن ضبط کر گیا۔ یہ ہے وہ پولیس آفیسر جس نے اس عورت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پرنٹ آؤٹ سامنے لہرایا۔ وہاں ایک بھورے بالوں والی خوبصورت سی پولیس آفیسر نظر آ رہی تھی، لیکن جس وقت یہ سرچ کی گئی، چنگیز نے تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اس وقت وہ کچھ اور کر رہی تھی؟ چنگیز کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں، سرچ کے وقت وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ سرچ اس نے خود نہیں کی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہر نے شانے اچکائے۔ کیونکہ سرکار کا کلائنٹ کبھی بھی اپنی اصل شناخت سے سرچ نہیں کرے گا، وہ کسی اور کی آئی ڈی استعمال کرے گا۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ چنگیز نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اتنی خوبصورت عورت اکیلی نہیں ہوتی، کوئی منگیتر، بوائے فرینڈ؟ چنگیز نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پہلو بدلا۔ میں قومسار ہوں ماہر بے، مجھے میری جاب مت سکھاؤ، میں یہ سب چیک کر چکا ہوں۔ اس عورت کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور چنگیز کی آنکھیں پھر سے چمکی، تجسس کے لیے وقفہ دیا۔ اور وہ ایک پاکستانی ہے؟ ماہی نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے سوال لیا، ابرو اٹھایا۔ چنگیز کے کندھے نیچے گر گئے، چہرے کے زاویے بگڑے۔ ہاں، اس کا نام غالب نواز ہے، وہ فاتحہ میں رہتا ہے، اپنا ہوٹل بزنس ہے۔ بس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو تفتیش کے لیے بلا سکتا ہوں، لیکن وہ 1 گھنٹے میں باہر ہوگا۔ اس کی گرل فرینڈ پولیس آفیسر ہے، وہ کہہ دے گی کہ یہ سرچ اس نے کی ہے سیمینار میں بریک کے دوران یا ایسا کچھ۔ میرے پاس اس کو پکڑنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اور تم نے یہ سب بتانے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، کوئی بھی تمہارے بارے میں سرچ کرے گا تو وہ ہمارے ریڈار پہ ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کیا پولیس نے چیک کیا ہے کہ اس ہوٹل اونر کے پاس کوئی سیاہ ایس یو وی ہے؟ چنگیز بری طرح چونکا۔ اوہ، وہ تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا، کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کیا، نگاہیں اسکرین پہ دوڑائیں، پھر اس کے ابرو استعجاب سے اٹھے۔ غالب کے نام پہ 2 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے ایک سیاہ ایس یو وی ہے، لیکن یقیناً میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ چوری ہوگی۔ چنگیز نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ سے 1 رات قبل اس نے ایس یو وی چوری ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی کار استنبول سے چند میل دور سے ملی تھی، اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پولیس نے کیا کہ شرارتی لڑکے اسے لے گئے تھے اور چند دن غل گپاڑا کرنے کے بعد واپس چھوڑ گئے تھے۔ استنبول میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے ریسیور اٹھایا، لیکن ماہر نے فوراً اسے کریڈل پہ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ ابھی اسے گرفتار مت کرو، وہ 1 گھنٹے میں باہر نکل آئے گا۔ اس پہ چند دن نظر رکھو، اگر اس نے دوبارہ میرے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی تو اسے تھانے لے آنا۔ میں کار کا وارنٹ نکلوا کے اس کا فورینزک کروا سکتا ہوں، میں اس کو چارج بھی کر سکتا ہوں۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ غیر آرامدہ سا تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے انقرہ جانا ہے، میں وہاں سے واپس آ جاؤں، پھر ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھ دیا اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھنے لگا جو اب دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہر بے، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ماہر چوکھٹ سے پلٹا، سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس تھانے کے باہر میں تمہارا دوست ہوں، لیکن یہاں میں پولیس کامسر ہوں۔ یہ آخری دفعہ تھا جب تم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ ماہر نے سر کو خم لیا۔ کامسار بے،
وہ نرمی سے مسکرایا. میری درخواست ہے کہ آپ اگلے جمعرات تک اس کو گرفتار نہ کریں. اگر میں تب تک انقرہ سے واپس نہ آیا تو بے شک اس کو گرفتار کر لینا. تب تک میں اس پہ نظر رکھوں گا. اگر کوئی ٹھوس وجہ مل گئی تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا. وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا. ماہر مسکرا دیا. کہا کچھ نہیں. اور حلال کی نینی کو پولیس کی حفاظت درکار ہوگی تاکہ وہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں. میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں. تم اپنا کام کرو, میں اپنا کروں گا. اس نے سلائیڈنگ ڈور کھولا اور باہر نکل گیا. چنگیز نے فون ریسیور کو دیکھا, پھر مٹھی بھینچ لی اور کیلنڈر دیکھا. اگلے جمعرات کے آنے میں ابھی 13 دن پڑے تھے. سیڑھیاں تاریک تھیں اور ہر وقت طرف جالے تھے. گرد تھی. وہ قدم قدم چلتی نیچے جا رہی تھی. دفتر اسے کھانسی آئی. اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھا, پھر چونکی. سیڑھیوں کے اختتام پہ نیچے ایک ہال کمرہ تھا. وہاں کوئی کھڑا تھا, کندھے پہ شال لیے, کلائیوں میں سونے کے کنگن. ماں. اس کی آنکھیں خوشی سے پھیلی. تیزی سے چند زینے عبور کیے. وہ ایک دروازے کے پاس کھڑی تھی. ان کی شال سفید تھی, پشمینہ کی نئی نکور شال, اور ان کا جسم فربا نہیں تھا. وہ پتلی تھی جیسے جوانی میں ہوتی تھی. ان کا رخ دوسری جانب تھا. آہٹ پہ وہ پلٹی. اس کو دیکھا. ان کا چہرہ مدھم روشنی میں واضح ہوا. وہ بھی جوان تھا, سفید اور خوبصورت, لیکن وہ مسکرا نہیں رہی تھی. وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی. ماں, آپ زندہ ہیں؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی. ان کا ہاتھ تھاما. وہ گرم تھا, اس پہ جھریاں نہیں تھیں. ماں نے جواب نہیں دیا, بس دوسرا ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا ناپ گھمایا. وہ کھلتا چلا گیا. مالا نے چونک کے اس طرف دیکھا. وہ ایک کمرہ تھا. اس میں اوپر نیچے بہت سے رول شدہ نقشے بھرے تھے. میز پر, شیلف پر, ہر طرف جالوں اور گرد سے اٹے ہوئے نقشے. ماں نے چہرہ اس کے قریب کیا. دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی. فلیش لائٹ ڈھونڈو. فلیش لائٹ؟ کیا مطلب؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. اسی پل کانوں میں تیز آواز گونجی. یک دم اس کی آنکھ کھلی. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. نظر الارم کلاک پہ ڈالی. 3:08. وہ چند لمحے بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیتی رہی. ماں کو اس نے ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ایسے خواب میں دیکھا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا. ماں کے خواب اس کو اکثر آتے تھے, پرانے دنوں کا ری پلے, ان کی موت سے پہلے کا کوئی اچھا دن. وہ سب خیالات کا ہجوم ہوتے تھے, لیکن یہ خواب, یہ ایسا تھا جیسے وہ ماں سے ان کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ ملی ہو. اسے سلیما آنٹی کی باتیں یاد آئیں جو انہوں نے ماں کے جنازے والے دن کچن میں کھڑے اس کو کہی تھی. اس نے سر جھٹکا اور موبائل اٹھایا. نوٹس کھولے اور ٹائپ کرنے لگی. 3:09 AM 3:08 AM. آج کی تاریخ ڈالی اور فون رکھ دیا. آدھی رات کو یہ آواز ایک ہی وقت پہ کیوں آتی تھی؟ اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا. زیاد کہاں گیا؟ دفتر خیال آیا تو چونک کے دیکھا. زیاد کے حصے کا بیڈ خالی تھا. اس نے پیروں میں سلیپرز پہنے اور کمرے سے باہر آئی. گھر کے دوسرے بیڈ روم کو زیاد نے اپنا ہوم آفس بنا رکھا تھا. اس کا دروازہ بند تھا اور درد سے روشنی کی لکیر چانک رہی تھی. یقیناً وہ لکھنے میں مصروف تھا. کیا اسے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا باہر رک کے سننا چاہیے؟ اف مالا. اس نے خود کو ڈانٹا. اسے تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے. اسے زیاد کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. وہ واپس کمرے میں آ گئی اور بستر پہ لیٹ گئی. نیند پھر سے غالب آنے لگی. ضیاء سلطان کے ہوم آفس میں کارپیٹ بچھا تھا اور ایک ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ اینک لگائے اسکرین کو بے توجہی سے دیکھ رہا تھا. کمرے میں ایک زرد ٹیبل لیمپ چل رہا تھا جس میں سارے میں روشنی بکھیر رکھی تھی. دفتر فون زوں زوں کرنے لگا. اس نے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھا. نگینہ بیگم کی کال آ رہی تھی. جی امی. گہری سانس لے کر کال اٹھائی. تم تو ماں کو ایسے بولے ہو جیسے تمہیں کبھی اس کی ضرورت دوبارہ نہیں پڑے گی. وہ جیسے مسکرا کے کہہ رہی تھی. ایسی بات نہیں ہے. اس نے سر جھکا دیا. بس ایک نئی زندگی شروع. حلال کی ایک نینی ہے زیاد. مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. وہ چونکا. بے اختیار دروازے کو دیکھا. پھر آواز مزید دھیمی کی. امی, میں ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتا. غالب اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے. غالب کون؟ میرا کلائنٹ. استنبول میں ہوتا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ حلال کہتی ہے کہ وہ جھیل کنارے ایک گھر میں مقیم ہے, اس شہر میں جہاں ماہر فرید رہتا ہے. زیاد نے سامنے رکھے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا. کرب سے آنکھیں بند کی. میں اس شخص کا نام نہیں سننا چاہتا اور آپ
اس نے اس کے تمام ٹریول ریکارڈ سیل کروا رکھے ہیں۔ آپ کے موکل کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا نام جانے بغیر اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تمہیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا تو کیسے ڈھونڈتے؟ وہ چند لمحے اسکرین کو سوچتی نظروں سے دیکھے گیا۔ فون کان سے لگا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ اس نے اسے چھپا رکھا ہے؟ وہ احتیاطاً نام لیے بغیر دروازے پہ بار بار ایک نظر ڈال دیتا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ اس عورت کا نام جاننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اسے جس گھر میں چھپایا ہے وہ اس عورت کے نام پہ نہیں ہوگا، وہ اس کے اپنے نام پہ ہوگا۔ کرائے کے گھر کا وہ رسک نہیں لے گا۔ غالب سے کہیں کہ بلکہ اس کے پورے خاندان کی پراپرٹی کا ریکارڈ چیک کرے۔ اسے آسانی سے پولیس ڈیٹا بیس میں یہ سب مل جائے گا۔ کوئی ایسا گھر جو کسی واٹری باڈی کے قریب ہو، جو اس نے خرید رکھا ہو یا لیز کیا ہو، وہ اس گھر میں ہوگی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ باہر نکلا اور دبے قدموں کمرے میں واپس آیا۔ وہ تب تک سو چکی تھی۔ زیاد بھائی استنبول کیوں نہیں جانا چاہتے؟ رامین اور اس کے شوہر نے ان دونوں کو لنچ پہ بلایا تھا۔ سمندر کنارے کارنش پہ بنے ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں وہ چاروں اس وقت موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج قدرے ٹھنڈا تھا۔ ایک طرف سمندر تھا، دوسری طرف ریت پہ دور دور تک بینچ اور میزیں لگی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت بوفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی اپنی اپنی پلیٹس اٹھا رہی تھیں۔ زیاد اور تیفور ابھی پیچھے بینچ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں موبائلز پہ لگے تھے، البتہ وہ کھانا نکالنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو چھٹی نہیں مل رہی، یا شاید استنبول کا نام سن کے ہی وہ چڑچڑا ہونے لگتا ہے۔ وہ قدرے اداس لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن کلر کے عبائے پہ ہم رنگ سٹول یوں اوڑھ رکھا تھا کہ سامنے کے بال اور کانوں کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں پہ سیاہ گلاسز تھے۔ اس کا عبایا پہننے کا اپنا سٹائل تھا۔ وہ نیچے سے کھلا ٹراؤزر شرٹ پہن کے اوپر عبایا کیپ کی طرح پہنتی جو سامنے سے کھلا ہوتا، آستین پیچھے موڑ لیتی، کلائی میں گھڑی، بریسلٹ اور انگلیوں میں انگوٹھیاں دمکتی رہتی۔ سعودی عرب سر شریعت کے دور سے نکل کے آہستہ آہستہ ماڈرنائز ہو رہا ہے۔ یہ محمد بن سلمان کا دور تھا، اور اب عبایا، اسکارف اور نہ اوڑھنے پہ کوئی کسی عورت کو کچھ نہ کہتا تھا۔ جدہ میں ویسے بھی خارجیوں کی کثیر تعداد تھی۔ خارجی عورتیں جو اپنے ملکوں میں عبایا نہیں پہنتی تھیں، وہ کلچر کا احترام کرتے ہوئے سعودی عرب میں اس کو اوڑھ لیتی تھیں۔ اب بہت سی سعودی عورتیں بھی صرف سامنے سے کھلا عبایا پہن کر سر ڈھکے بنا باہر نکلتی تھیں۔ اکثر کے بوائے کٹ بال کٹے ہوتے تھے، کیونکہ بہت سی سعودی عورتیں لمبے بال پسند نہیں کرتی تھیں۔ البتہ اسکن دکھانا یعنی بنا آستین کے لباس پہننا وہاں آج بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور سعودی عورتوں کی اکثریت اپنا سیاہ عبایا اور نقاب اسی طرح کرتی آ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے عمرہ نہیں بھی کیا ابھی تک؟ رامین نے جیسے یاد لایا۔ زیادہ ہی راضی نہیں ہے، کب سے کہہ رہی ہوں کہ عمرہ کریں، کبھی آج کبھی کل پہ ٹال دیتا ہے۔ وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں پلیٹ میں مندی کے چاول ڈال رہی تھی۔ مندی سعودیوں کی پسندیدہ ڈش تھی۔ سفید زرد چاولوں کے اوپر ریزن، خشک میوے وغیرہ کے ساتھ روسٹ ہوئے دمبے کے پیس پڑے ہوتے تھے۔ اس ریسٹوران نے مندی کے ساتھ جرجر کے پتے بھی سرو کر رکھے تھے، البتہ اس کا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ زیاد بھائی سے خفا ہیں؟ رامین نے غور سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، یا شاید اس کی ماں نے۔ کیا وہ سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے؟ میں نے ایک دو دفعہ ذکر چھیڑا تھا، اس نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو سبرینا کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، وہی اصل کہانی بتا سکیں گے۔ وہ سرخ سانس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سرگوشی میں بولی۔ مالا کے اندر کسی غیر آرام دہ احساس نے پہلو بدلا۔ میں اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کی جاسوسی نہیں کر سکتی رامین۔ جاسوسی کی نیت سے نہ کریں، یہ سوچیں کہ حقیقت معلوم ہونے پہ آپ دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ اس شک سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگی۔ زیاد بھائی استنبول کے نام سے چڑنے کیوں لگے ہیں؟ شاید اسے استنبول پسند نہیں ہے، یا شاید وہاں کوئی پسند نہیں ہے۔ اس نے زور دیا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اگر تم کیف کی بات کر رہی ہے تو زیاد اس کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا، نہ وہ اس کے ذہن میں کہیں ہوگا۔ وہ صرف میرا ڈرائیور تھا اور کچھ نہیں، اس لیے زیاد کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یقیناً۔ اوہ، آپ کی لپسٹک مٹ گئی ہے، اس نے اب نوٹ کیا تھا۔ مالا کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں اب بوفے ٹیبل پہ کافی آگے پہنچ چکی تھی۔ مالا نے پلٹ کے ایک نظر ٹیبل کے دہانے کو دیکھا۔ زیاد اور ہارون بھی اب اپنی پلیٹس اٹھا رہے تھے۔ زیاد چپ چپ سا تھا، وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مالا کو انکار نہیں کیا تھا۔ ہارون بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ جواباً ہوں ہاں کر رہا تھا۔
یہاں آنے سے پہلے جب تیار ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی تو اس کے عقل میں آ کھڑا ہوا تھا. وہ مسکرائی تھی، وہ نہیں مسکرایا. اتنی ڈارک لپسٹک کیوں لگا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی. مالا چونکی. لپسٹک والا ہاتھ نیچے گیا. یہ نیوڈ شیڈ ہے، اس ابائی کے ساتھ یہی جاتی ہے. تمہیں اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے. جتا کے کہتے ہوئے وہ پیچھے سے ہٹ گیا. اس نے چونکے آئینے میں دیکھا. ہونٹ تلے ایک دانہ نکل رہا تھا. یہ صبح تک یہاں نہیں تھا، تازہ تازہ پھوٹا تھا. اس نے دھیرے سے لپسٹک رکھ دی، پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹ رگڑ دیے. لپسٹک بہت مدم ہو گئی. جب شوہر کہہ دے کہ اسے بیوی پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو پھر ساری دنیا بھی اس کو اچھا کہہ دے، وہ بیوی کے دل سے اتر جاتی ہے. رامین کا شوہر ہارون اس کی تمام برائیوں اور شکایتوں کے برعکس کافی خوش مزاج اور بطونی سا انسان لگتا تھا. جب وہ چاروں اپنا کھانا لے کر آمنے سامنے آ بیٹھے تو ہارون خوش مزاجی سے کہنے لگا، بابی آپ کا ذکر میں کافی عرصے سے رامین سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے ریسٹورانٹ کی بہت تعریف کرتی تھی. کتنے بڑے بڑے کرائسس آئے لیکن آپ نے اس ریسٹورانٹ کو ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہونے دیا. وہ مسکرا دی اور عادتاً زیاد کو دیکھا. ان چاروں نے اپنے سن گلاسز اتار لیے تھے. ایسے میں زیاد کی آنکھیں بالکل سپاٹ سے دکھائی دے رہی تھی. وہ سر جھکائے اپنے ہریسہ میں چمچ ہلا رہی تھی. مالا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی. ادھر ہارون نوٹس کیے بنا بولے جا رہا تھا. مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسی کام کرنے والی لڑکی ابھی تک جدہ میں فارغ کیوں ہے؟ آپ کو تو کچھ کرنا چاہیے. اب کی بار زیاد سلطان نے بے چینی سے پہلو بدلا لیکن کہا کچھ نہیں. رامین خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی. جی ہارون بھائی، دراصل میں اپنا کامہ پہ جاب نہیں کر سکتی تو کامہ ٹرانسفر کروا لینا. جہاں بھی آپ جاب شروع کریں گی آپ کا امپلائر آپ کے کامے کو اپنے ساتھ ٹرانسفر کروا دے گا. وہ مزے سے بولا، جی میں جانتی ہوں، اتنا ریسرچ تو آپ تک کر چکی تھی. اگر آپ کو کفیل چاہیے تو میں. زیاد نے بہت سخت سے چمچ نیچے رکھا. یہ چہرہ اٹھا کے ہارون کو دیکھا اور جبران مسکراتے بات کاٹی. ایک دفعہ کشمالہ کو جاب مل جائے تو میں اس کا کامے کا مسئلہ حل کروا دوں گا. اس کا انداز دفاعی تھا. بات کاٹ جانے پہ ہارون ایک دم چپ ہوا، پھر تو پوری توجہ سے زیاد کو دیکھا. آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ہارون نے ایک دم سے سوالات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا. رامین نے ٹیبل کے نیچے سے اس کو پیر مارا لیکن وہ پوری طرح سے زیاد کی طرف متوجہ تھا. میں ٹی ایم اے میں کام کرتا ہوں، ایڈورٹائزنگ فرم میں. میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں. جس کا کنٹری ہیڈ طائف العزیز ہے. ہریسے سے بڑا چمچ لبوں تک لے جاتے ہوئے چھلک پڑا. وہ چونک کے ہارون کو دیکھنے لگا. جی طائف میرا باس ہے. اس نے تھوک نکلا. انٹرسٹنگ. طائف کے والد میرے کفیل ہیں. العزیز فیملی سے ہمارے برسوں پرانے تعلقات ہیں. آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بلا جھجک کہیے گا. مالا نے بے اختیار اسے دیکھا. اس کے لبوں تک چند الفاظ آئے. موعید کی شادی کے لیے چھٹی، لیکن تھینک یو، میرا نہیں خیال مجھے کوئی ایسا کام ہوگا. زیاد اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس ہریسہ کی طرف متوجہ ہو گیا. مالا کے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے. رامین بتا رہی تھی کہ آپ کے ریسٹورانٹ میں ایک دفعہ پولیس آ گئی تھی. ہارون نے واپس بات وہیں سے شروع کی. اس کے انداز میں کشمالہ کے لیے بہت عزت اور مروب ہونے کا احساس تھا. اور میں نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں. رامین شرمندہ سے ہنس دی. میں مسئلوں کے حل نکال لیتی ہوں. سادگی سے مسکرا کے بس اتنا سا کہا. انگلیوں نے گردن میں پہنی فاختہ کو چھوا. کچھ وقت کے لیے ہم دونوں ریسٹورینٹ سے غائب ہو گئے لیکن پھر مالا واپس گئی پولیس اسٹیشن اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور پھر اس نے کئی مہینے وہ کیس لڑا. مالا ایک دفعہ کسی کو دشمن بنا لے تو اس کو قبر تک پہنچاتی ہے. رامین ستائش سے کہہ رہی تھی. زیاد کا حلق خشک ہونے لگا. اس نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا. رامین خود بھی کسی سے کم نہیں ہے، شاعرہ تھی یہ. مالا بابی میں تو کہتا ہوں کہ لکھتی رہے لیکن ان کو نیٹ فلکس سے فرصت ملے تو. ہارون نے مصنوعی افسوس سے رامین کو دیکھا. وہ ہنس پڑی. باتیں ہیں بس سب. وہ تینوں اب مسکرا رہے تھے. البتہ زیاد سلطان نے بہت چونک کے پہلے ہارون اور پھر مالا کو دیکھا تھا. کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا اور واپس کھانے کی طرف سر جھکا دیا. البتہ اس کے چہرے پہ واضح ناپسندیدگی تھی. مالا بابی. ہارون اور امین اٹھ کے بفے ٹیبل تک گئے تو زیاد نے ایک دم جتانے والے انداز میں دہرایا. وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. تمہارا نام کشمالہ ہے، یوں ایک اجنبی کو تمہیں نک نیم سے نہیں پکارنا چاہیے. اس کی آنکھوں میں چمبا ابھرا جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. رامین مجھے مالا کہتی ہے تو ان کو یہی لگا ہوگا کہ یہ میرا نام ہے. میں نے کبھی تمہیں مالا نہیں کہا، میں تمہارا پورا نام لیتا ہوں. مجھے ویسے بھی یہ نک نیم نہیں پسند. زیاد کے چہرے پہ دبی دبی سی بھرمی تھی. مجھے سب مالا کہتے ہیں، وقت بھی اور سلیم تک. اٹس اوکے زیاد.
وہ قدرے حیرت سے اس کا بدلتا موڈ دیکھ رہی تھی۔ زیاد کچھ کہنے لگا، اسی پل وہ دونوں میاں بیوی واپس آتے دکھائی دیے۔ وہ خاموش ہو گیا، البتہ کشمالہ مبین کی بھوک مر چکی تھی۔ باقی سارا وقت وہ قدرے خاموش رہی۔ رامین اسی طرح مالا کی تعریفیں کرتی رہی اور ہارون ہر تعریف پہ حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ وہ دونوں کشمالہ کے بارے میں بات کرنے پہ مجبور تھے کیونکہ زیاد ہوں ہاں سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی ہر تعریف پہ زیاد کا چہرہ دیکھتی، وہاں کچھ نہ تھا۔ سوری، میں تھوڑا سا پوزیسو سا ہو گیا تھا۔ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے زیاد کھنکارا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سن گلاسز اب آنکھوں پہ لگا رکھے تھے۔ دراصل تم میرے لیے بہت خاص ہو کشمالہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے سوا نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی تم سے بے تکلف ہو۔ محبت میں انسان ایسا ہی پوزیسو ہوتا ہے۔ شدید گھٹن کے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے اس کا سانس تنگ ہو رہا ہو۔ بے اختیار اس نے ناک سے لمبا سانس اندر کھینچا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز پرسکون تھی۔ مالا میرا نام ہے، میں 29 سال سے اس کو سن رہی ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتی۔ لیکن ایک اجنبی کو تمہیں تمہارے نک نیم سے نہیں پکارنا چاہیے، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے شوہر کو برا لگے گا۔ اس نے سائیڈ میرر میں اپنی میٹی ہوئی لپسٹک اور دانے کو دیکھا۔ کل کو آپ کو میرا چہرہ برا لگنا لگ جائے تو کیا اسے بھی بدلوں؟ یار پلیز، آپ نے چھٹی اپلائی کر دی؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں اپلائی کروں گا لیکن وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ پتہ نہیں تمہیں ایک دفعہ میں بات کیوں نہیں سمجھ آتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مالا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے معلوم تھا کہ اسے اب کیا کرنا تھا۔ کیف کی عمارت کے اس مصروف فلور پہ رینوویشن کا عملہ اسی طرح کام میں جتا تھا۔ ان کی وجہ سے لفٹ کے قریب کرسی میز ڈالے بیٹھی شبنم اس وقت فون پہ لگی تھی جب لفٹ کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر معید مبین باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا سفید چوکور باکس تھا۔ شش! وہ اطراف میں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا جب شبنم نے چٹکی بجا کے اسے متوجہ کیا۔ ماہر بے! ایک کان سے فون لگا، اس نے بازو لمبا کر کے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ معید سر کو خم دے کر اس طرف بڑھ گیا۔ زینہ تنگ سا تھا، 10-12 سیڑھیاں چڑھ کے موڑ آ جاتا تھا۔ اس موڑ پہ دیوار پہ ایک آئینہ ویسا تھا جس سے اوپر اسٹڈی نما آفس کی شیشے کی دیوار دکھائی دیتی تھی جس کے آگے میرون مخملی پردہ گرا تھا۔ وہ چند زینے عبور کر کے شیشے کے دروازے تک آیا اور دروازے کا پردہ ہٹایا۔ وہ ایک تنگ سا آفس تھا، اندر 3 دیواریں کتابوں کے ریک سے بھری تھیں۔ تمام ریکس کے نیچے ایک سرخ رنگ کی LED والی روپ لائٹ لکیر کی صورت میں گزرتی تھی جو کمرے کی روشنی کو مدھم سا سرخ تاثر دیے ہوئی تھی۔ ان 4 دیواروں کے درمیان بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک لمبی مستطیل کانفرنس ٹیبل سما سکے۔ اس ٹیبل کے سرے پہ اس وقت ماہر فرید بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، گال تلے 2 انگلیاں رکھے ٹیک لگائے، کسی گہری سوچ میں گم۔ سامنے چند کاغذ پھیلے تھے اور میز کے وسط میں ایک سرخ عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ کیف! آواز پہ نگاہ اٹھائی پھر مسکرا کے کھڑا ہوا۔ آؤ معید، کل تمہارا میسج دیکھ کے مجھے اچھا لگا، تمہیں بہت پہلے میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ معید نے اسے مسافہ کر کے اس کے دائیں ہاتھ کرسی کھینچی، پھر ستائش سے اطراف میں دیکھا۔ کون یقین کرے گا کہ کبھی تم ہمارے ڈرائیور تھے؟ ماہر دھیرے سے ہنس دیا، اس کی ہنسی میں تلخی تھی۔ معید کے چہرے پہ ایک دم معذرت خواہانہ سا تاثر ابھرا۔ میرا مطلب تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، ہم سب اپنے حصے کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرے جھوٹ جلد میرے سامنے آ گئے۔ خیر، میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو، میرا باپ امیر تھا، لندن میں ہم امیر ہوتے تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ استنبول میں میں وہی ہوں جو میں نے تمہیں اور مالا کو بتایا تھا، ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینور، اسے ایک عمارت کے لیے۔ سرخ عمارت کے ماڈل کی طرف اشارہ کیا۔ میں کتنا خوار ہو رہا ہوں تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ معید نے ایک نظر اس ماڈل کو دیکھا۔ کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ماہر نے اس بات میں ساری لایا۔ ہاں، کیونکہ میں انسانوں کے معاملے میں اچھا ہوں۔ کیسے؟ معید کی آنکھوں میں چمبا ابھرا۔ تم بتاؤ، استنبول تمہیں کیسا ٹریٹ کر رہا ہے؟ وہ ٹیک لگائے کرسی کا رخ اس کی طرف گھمائے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ ٹویٹر پہ تمہاری بہن کے میموریل ڈنر کے بارے میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ ماہر نے سر کو خم دیا جیسے اس کی تعزیت وصول کی ہو۔ استنبول مجھے ایسے ہی ٹریٹ کر رہا ہے جیسے ہر سیاح کو کرتا ہے۔ خوبصورت، فینٹیسی سے بھری دنیا، مجھے آئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے لیکن تم سے مل نہیں سکا، آج سوچا مل بھی لوں اور اس بہانے یہ بھی دے دوں۔ اس نے ایک چوکور سفید باکس ماہر کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے مسکرا کے باکس اٹھایا۔
وہ ایک کارڈ تھا جو باکس کی شکل میں تھا اور اسے سلور ریبن سے بند کیا گیا تھا۔ ماہی نے ریبن کی گرہ کھولی، فینسی سا کارڈ کتاب کی طرح کھلا۔ اندر وینیو نکاح کا وقت لکھا تھا، ساتھ ایک بیبی بریتھ پھول چپکا تھا۔ کارڈ سینٹڈ تھا، اس کی خوشبو کھلتے ہی سارے میں پھیل گئی۔ میرا نکاح ایمرجنسی میں ہو رہا ہے، میری فیانسی کے دادا بیمار ہیں، میری بہنیں الگ ناراض ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے، میں کچھ پریشان ہوں ان کی وجہ سے، لیکن اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ آؤ تو مجھے خوشی ہوگی۔ ماہی نے کارڈ کو دیکھا، پھر معید کو، پھر دوبارہ کارڈ کو۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ہم سب اپنے حصے کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تم مجھ سے سچ بول سکتے ہو۔ معید چونکا، سوری، یہ ایمرجنسی ویڈنگ نہیں ہے معید، یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے۔ اس نے مسکرا کے کارڈ سامنے رکھا۔ اس طرح کا کارڈ استنبول میں چھپوانے کے لیے کئی ہفتے لگتے ہیں اور یہ وینیو بک کرنے کے لیے کئی مہینے۔ تم جس فیلوشپ پہ آئے ہو اس کا کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے، لیکن تم دونوں نے وہ فیلوشپ اس لیے منتخب کی کیونکہ تم موسم بہار میں اپنی ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے رشتے دار ترکی میں آ کے شادی کرنے پہ بہت برا مناتے، بالخصوص تمہاری بہنیں۔ اس لیے تم دونوں کو دادا کی بیماری والا بہانہ بنایا، بلکہ وہ بغور معید کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ دونوں نے نہیں، صرف تم نے، کیونکہ تمہاری فیانسی تمہیں کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی بہنوں کو بتا دو، لیکن تم آخری وقت تک ڈرتے رہے، یہاں تک کہ شادی کا وقت آن پہنچا۔ اب تم پریشان ہو کیونکہ تمہاری بہنیں یہاں آ کر ایک پرتعیش شادی دیکھ کر سب سمجھ جائیں گی اور تم چاہتے ہو کہ میں شادی پہ آؤں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں۔ اب مجھے بتاؤ، میں غلط ہوں یا درست؟ معید مبین کے کندھے ڈھیلے ہوئے، اس نے گہری سانس لی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ آئی ایم سوری، میں نے جھوٹ بولا۔ اس نے شکست خوردگی سے کندھے اچکائے۔ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ سوری کس بات کا؟ تمہاری زندگی ہے، جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کارڈ کی طرف دیکھا، اور مبارک ہو۔ معید نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ وہ مجھے مار دیں گی، ماہی میری بوٹیاں کر دے گی، بوٹیاں۔ وہ کراہا۔ ماہر ہنس دیا، گال کا گھڑا واسع ہوا۔ میری بہنیں بہت ہیڈ سٹرونگ ہیں، مالا مجھے معاف نہیں کرے گی۔ وہ ماہی کے سامنے میری سائیڈ لے گی، لیکن وہ اندر سے مجھے معاف نہیں کرے گی۔ وہ معاف کرنے میں اچھی نہیں ہے۔ اس کی لبوں پہ سوگوار سی مسکراہٹ بکھری۔ اور اگر میں یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ نہیں کرتا تو فروا کو کھو دوں گا۔ پتہ نہیں کیا obsession ہے لڑکیوں کو فیری ٹیل ویڈنگز کے ساتھ۔ میں اس شادی کے خرچے اٹھا اٹھا کے کنگال ہو چکا ہوں۔ اس نے تھکان سے ماہر کو دیکھا۔ اگر تم شادی پہ آؤ تو شاید میری بہنیں میرا لحاظ کر لیں۔ تمہاری دونوں بہنیں آ رہی ہیں؟ وہ معید کو دیکھے بنا سامنے رکھے کاغذ ارینج کرنے لگا۔ مالا اور زیاد آئیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ماہی ناراض ہے، شاید نہ آئے۔ معید، وہ کھنکارا، ٹائی کی ناٹ ڈگلی کی۔ میرا نہیں خیال مالا یا اس کا شوہر مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے، وہ دونوں مجھے پسند نہیں کرتے۔ کم آن، وہ پرانی بات ہو گئی ہے اور زیادہ تمہیں اتنا خاص نہیں جانتا۔ ماہی فری تلخی سے مسکرایا۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ زیر لب کہا، پھر سر جھٹکا۔ میں کوشش کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا۔ نکاح سے پچھلی رات ہم ایک فیملی ڈنر کر رہے ہیں، تم اس میں شرکت کر سکتے ہو۔ معید اس سے مسافہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ماہر نے گہری سانس خارج کی۔ آؤٹ آف دا فرائی پین، منہ میں بڑبڑایا، پھر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا۔ تم نے ویڈنگ کیک آرڈر کر دیا؟ معید نے ماتھے کو چھوا۔ اف، بہت سے کاموں میں بھول گیا۔ وہ میرا گفٹ ہوگا، اسے میرے اوپر چھوڑ دو۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے کہا، اور اپنی بہنوں کو وقت سے پہلے سب بتا دو۔ کوشش کروں گا۔ اس کے انداز میں تکان تھی۔ معید چلا گیا تو شبنم وارد ہوئی، ساتھ ہی چند پرنٹ آؤٹس میز پہ رکھے جن پہ وہی سرخ ٹکڑا سکین کر کے چھپا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سرخ موٹیف کو مختلف سرچ انجنز میں ڈالا ہے، مجھے اسے ملتا جلتا کوئی سر ورک نہیں ملا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ یہ پرشین آرٹ ورک ہے۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور پرنٹ آؤٹ اونچے کر کے روشنی میں دیکھنے لگا، اور یہ جائے نمازوں، ایرانی قالینوں اور مذہبی کتابوں کے سر ورک پہ استعمال ہوتا ہے۔ مذہبی کتابیں؟ وہ تیزی سے بولا، وہ کوئی مذہبی کتاب ہے؟ مسلم دنیا میں مذہبی کتابوں پہ بننے والا آرٹ ورک عموماً اورینٹل یا پرشین ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ ٹھیک سے نہیں بتا سکتے کہ یہ ٹکڑا کس کتاب کا ہے۔ اس سے ملتے جلتے بہت سے ڈیزائن مجھے مل گئے ہیں، لیکن بالخصوص یہی ڈیزائن کہیں نہیں ملا۔ آخر میں قدرے مایوسی سے کندھے اچکائے۔ تم جتنا کر سکتی تھی تم نے کر لیا۔ ماہی نے تمام پرنٹ آؤٹ سمیٹ کے اکٹھے کیے اور انہیں اس سرخ ماڈل کے ساتھ رکھا، یوں کہ کاغذوں کے کونے ماڈل کے نیچے آ گئے اور اب وہ ہوا سے اڑ نہیں سکتے تھے۔ یعنی میں آپ کی بیسٹ سیکرٹری ہوں؟
وہ آنکھ اینے کے پیچھے سے مسکرائی۔ سیکنڈ بیسٹ۔ وہ واپس اپنی کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شبنم کے ماتھے پہ سلوٹیں ابھری۔ میں بیسٹ ہوں ماہر بے، اتنے طویل عرصے تک آپ کے پاس کوئی سیکٹری نہیں ٹھہری۔ سبرینا بیسٹ تھی۔ وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچھا، کیا کرتی تھی وہ ناپسندیدگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹائپ کرتے ہوئے وہ مدھم سا مسکرایا، جیسے لمحے بھر کو کسی اور زمانے میں جا پہنچا ہو۔ وہ صرف کام پر نہیں بلکہ میرے دوستوں اور دشمنوں پر بھی نظر رکھتی تھی۔ شبنم نے ہوں کر کے ناک سکوڑی اور ٹھک ٹھک کرتی پردہ ہٹا کے باہر چلی گئی۔ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کے جاگی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نہ جانے خواب میں کیا دیکھ رہی تھی۔ سانپ، بچھو، دھن کی آواز پہ سب بھول گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے اختیار الارم کلاک کو دیکھا۔ 3:07۔ کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے موبائل اٹھایا اور نوٹس کھول کے آج کی تاریخ کے ساتھ وقت تحریر کیا۔ پھر گردن موڑ کے دیکھا، زیاد کروٹ لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ کبھی وہ رات میں جاگتا تھا، کبھی نہیں۔ وہ ہر دوسرے میاں بیوی کی طرح شام تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے درمیان آئی سرد دیوار کو پگھلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ البتہ پاسپورٹ کے بارے میں نہ اس نے سوال پوچھا تھا، نہ زیاد نے چھٹی اپلائی کرنے کا ذکر دوبارہ کیا تھا۔ دھن خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کانوں پہ تکیہ رکھ کے پھر سے لیٹ گئی۔ وہ آواز اب اسے ڈرانے لگی تھی۔ مالا، ایک بات کہوں؟ مجھے زیاد بھائی آپ کے کھینچے گئے نقشے سے مختلف لگے ہیں۔ اس صبح جب سورج اپنے چوپن پہ چمک رہا تھا، وہ دونوں کار پار کر کے باہر نکل رہی تھی۔ رامین نے بھورے رنگ کا بایا پہن رکھا تھا، اس نے ہلکا سرمئی۔ سر پہ سٹول تھا جس سے کانوں کے ٹاپس دکھائی دیتے تھے، اور آستین موڑ کے کونیوں تک چڑھا رکھے تھے۔ آنکھوں پہ سیاہ سن گلاسز تھے۔ ان کے سامنے ایک کئی منزلہ اونچی عمارت کھڑی تھی جس کی دیواریں شیشے سے ڈھکی تھیں۔ اور تمہارا شوہر اتنا برا نہیں ہے جتنا تم بتاتی ہو، اس نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جیسے وہ اس ذکر سے بچنا چاہ رہی ہو، مگر وہ بھی رامین تھی۔ ماہی کی طرح وہ بات کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہارون کے گھر والوں کی وجہ سے ہمارے درمیان مسئلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہارون میری چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، اور اگر آج بھی میری کوئی پرانی شاعری سامنے آ جائے تو وہ بہت فخر سے اس کو سب کو دکھاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگا کہ زیاد بھائی آپ کی کامیابی پہ انسیکیور ہو رہے تھے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ رامین کی زبان پر کوئی فلٹر نہ تھا، اور مالا کی آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھے تھے، ورنہ وہ ان میں جھانکتی بے چینی دیکھ لیتی۔ زیاد کا کل ذرا موڈ خراب تھا، ورنہ وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتا ہے۔ وہ پھیکا سا بولی، جیسے اسے اپنی بات کا بھی یقین نہ ہو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر بیوی شوہر سے زیادہ کماتی ہو یا اس کی تعریف کی جا رہی ہو اور شوہر اس سے غیر آرام دہ ہونے لگے تو یہ چیزیں میاں بیوی کے رشتے کو کھا جاتی ہے۔ بند کمرے میں بیوی کو سراہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو مرد اپنی بیوی پر بھری محفل میں فخر کر سکے وہ سکیور مرد ہوتا ہے، جو یہ نہ کر سکے وہ انسکیور ہوتا ہے۔ آپ دونوں کو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زیاد۔ الفاظ ختم ہو گئے۔ شک کا بیج دل کے کسی کونے میں سر اٹھانے لگا۔ انسیکیور مرد کو خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بیوی کو ساری دنیا سے کاٹ کے رکھنا چاہتا ہے۔ بیوی میکے والے سے ملے تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے، بیوی کو کامیابی ملے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ محبت، یہ پوزیسونیس نہیں ہے، یہ انہیلدی بیہیویئر ہے جس کو شادی کے شروع میں فکس کرنا ضروری ہے۔ میاں بیوی ایک ٹیم ہوتے ہیں، اگر وہ آپس میں مقابلہ کرنے لگ جائے تو دنیا سے نہیں لڑ سکتے۔ چھوٹی سی رامین بہت سمجھداری سے کہتی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ یہ جدہ کی ایک معروف کو ورکنگ سپیس تھی۔ میں اس کو فکس کر لوں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے گلاسز ماتھے پہ ٹکائے۔ آنکھیں واضح ہوئی، وہ اداس تھیں، الجھن میں تھیں۔ رامین نے اس بات پہ افسوس سے دیکھا اور سر جھٹکا۔ وہ آپ سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور یہ سب وارننگ سائن ہے۔ آپ کو ان کا ماضی کھوجنا چاہیے، کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، کوئی راز۔ میں بھی اس سے راز رکھنے لگی ہوں، میں بھی اچھی بیوی نہیں ہوں۔ اس کے انداز میں کچھ زخمی سا تھا۔ رامین نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیسا راز؟ مالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ اب ریسیپشن کے قریب آ چکے تھے۔ اس کے بعد کے مراحل بہت آسان تھے۔ چند منٹ بعد وہ دوسری منزل پہ بنے ایک کو ورکنگ ایریا میں کھڑی تھی، جہاں قطار میں ڈیسک لگے تھے، چند خالی تھے اور چند پہ فری لانسرز بیٹھے اپنی کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ ہارون بھائی کو میرا شکریہ کہنا، ان کی وجہ سے مجھے اتنی آسانی سے یہاں ڈیسک مل گیا ہے۔ آپ نے مجھے اس وقت آسانی دی تھی جب مجھے اپنی کتاب لکھنی تھی۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہیں۔
रमीन खुले दिल से मुस्कुराई। हारून ने तो नूरा से बात कर ली थी, वो काफी सख्त किस्म की खातून है, आपकी कफालत पे इतनी आसानी से राजी नहीं होंगी, उनको मनाना बाप का काम है। नूरा अब्दुल हमीद उसी को वर्किंग स्पेस में एक कॉर्नर ऑफिस में बैठती थी। उनका ऑफिस इस हाल से चंद गज के फासले पे था। शीशे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सर्द सा यस सुनाई दिया। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर चलता एसी हाल की निस्बत ज्यादा सर्द था। ऑफिस की एक दीवार शीशे की थी जिससे समंदर दिखाई देता था। उसका नीला पानी सुनहरी धूप से झुलस रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। नूरा ने एक नजर उठा के सरमैये बाया वाली लड़की को देखा जिसकी सब आंखें बहुत उम्मीद से उन्हें देख रही थी। फिर चेहरा वापस झुका लिया। वो 45-46 बरस की खातून थी। स्याह बाया पे ढीला सा स्टोल कर रखा था। उनके आईब्रो अरब औरतों की तरह मोटी स्याह कमानों की सूरत बनी थी। आंखों का काजल या लाइनर से खूब काली की गई थी। चेहरे पे तिल था और जब वो बोलती थी और आवाज में करख्तगी होती। मैं कशमाला हूँ और मैंने हारून को बता दिया था कि ना मुझे किसी की कफालत करनी है और ना अपने कैफे के लिए किसी को हायर करना है। तुम जा सकती हो। वो रिखाई से कह के चेहरा झुकाया। आईपैड पे पेंसिल से कुछ लिख रही थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप नया कैफे बना रही हैं, अगर आप मेरा प्रपोजल सुन लें तो। नूरा ने आंखें उठा के संजीदगी से उसे देखा। तुम जा सकती हो। उसने सर को खम दिया और पलट गई। फिर जाते जाते वो मुड़ी। एक नजर नूरा की मेज को देखा। वहां एप्पल के तमाम जदीद गैजेट्स रखे थे। हर्म्स का ब्रिंकिन बैग। नूरा की उंगली में चमकता 5 कैरेट का हीरा। उसकी निगाहों ने उस ऑफिस के हदूद अरबा को स्कैन किया। एक खामोश नजर बेजार से नूरा पे डाली और बाहर निकल आई। इस शहर में कोई एक खारजी लड़की की कफालत करने पर राजी नहीं होगा। जियाद की तंजिया आवाज पस मंजर में गूंजी थी। उसके सर में दर्द होने लगा था। वो अपनी कुर्सी पे बैठी और अपनी चीजें उस डेस्क पे सजाने लगी। माँ की तस्वीर वाला फ्रेम सामने रखा, अपना कॉफी मग, आईपैड, लैपटॉप, अपने पौधे, मुरझाया हुआ शेल्डन जिसे वो साथ लाई थी, एक नियाज ब्रीना जो उसने कल ही खरीदा था। फिर वहीं बैठी माँ की तस्वीर को देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। उनकी सब्ज आंखों में जमाने भर की ठंडक थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है। कैसा राज? रामीन की आवाज कानों में सुनाई दी। उसने पर्स से खाकी पैकेट निकाला और दराज में रख के लॉक कर दिया। ये एक ऐसी शय थी जिसे वो घर में रखने का खतरा नहीं मोल ले सकती थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है। उस शाम घर जाने से पहले माहिर बेकरी पे रुका था। किचन में अंडों और मैदे के साथ दालचीनी की महक भी फैली थी। उसने अंदर झांका तो बीरबल फ्रीज सफेद कोट पहने, सर पे जालीदार टोपी लपेटे, झुक के फोनडंट से एक डिजाइन काट रहा था। साथ ही जेरे लब कुछ गुनगुना रहा था। बी आवाज पे उसने निगाहें उठा के देखा, फिर पूरे दिल से मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। हेलो ब्रो। चाह के कहते हुए सांचे से फोनडंट का टुकड़ा लहदा गया। सर दोबारा झुक गया। अलबत्ता माहिर के अब्रू पुरसोच अंदाज में इकट्ठे हुए। मोहित की शादी का केक तुम बनाओगे, मैं वक्त और तारीख मैसेज कर दूंगा। वो बगौर बीरबल को देखते हुए कह रहा था। ओह नाइस, कचमाला कब आई? वो आप फ्रिज की तरफ आया, दरवाजा खोल के स्ट्रॉबेरी का प्याला निकाला। फ्लेवर उसको टेस्ट करवा देना। जो हुक्म ब्रो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक स्ट्रॉबेरी हवा में उछाली, फिर तेजी से आगे होकर उसे मुंह में कैच कर लिया। बीरबल। वो उसे निगाहें नहीं हटा रहा था। उसने मालिक के नंबर के अलावा कुछ नहीं कहा। आवाज धीमी हुई। नॉब्स। वो वापस गुनगुनाने में मसरूफ हो गया। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। माहिर चंद लम्हे उसके हाथों की हरकत देखता रहा, फिर कोट के जेब से मोबाइल निकालते हुए बाहर आया। शबनम। बेकरी से निकलते हुए फोन कान से लगाए वो बहुत तशवीश से कह रहा था। मुझे बीरबल के पिछले 2 माह के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चाहिए, हर वो ट्रांजैक्शन जो उसने की है। खैरियत? वो ठीक नहीं है। वो परेशान था। क्या वो अपसेट है? नहीं, वो जरूरत से ज्यादा खुश है और ये अच्छी निशानी नहीं है। फिक्रमंदी से कहते हुए वो कार का दरवाजा खोल रहा था। घर वापसी पे वो फार्म्स पे रुकी और कुछ जरूरी ग्रोसरी खरीदी। जहन अजीब बटा हुआ सा था, जिसमें थकान अलग थी। फार्म्स नामी सुपरमार्केट उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब ही थी। चंद मिनट की बात थी, लेकिन चंद मिनट के रास्ते के दौरान उसे वो अजीब सा एहसास फिर से होने लगा। कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, कोई जो उसके बहुत करीब था, जो नजर नहीं आता था।
वो ज़ेर लब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। कभी महसूस होता था कि वो चीज़ें अब पीछा छोड़ चुकी हैं और कभी वो बहुत कुव्वत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थीं। अपार्टमेंट लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो अपना अक्स दिखाई दिया। उस अक्स से कुछ याद आया। ख्वाब वाला बूढ़ा जादूगर, वो जिसकी उंगली में अंगूठी थी और एक दफा उसने माला की गर्दन दबोची थी। उसे आज भी अपनी गर्दन पे अंगूठी के नुकीले निगलने की चुभन याद थी, लेकिन वो तो उसका पीछा छोड़ चुकी थी। वो दुनिया के एक दूसरे शहर में आ बसी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। फिर वो म्यूजिक, वो ताकुब का एहसास, वो सब वापस क्यों आ रहा था? लिफ्ट के दरवाजे तीसरी मंजिल पे खुले तो आदतन जरा सिमट के खड़ी हुई। फिर नवार को देख के लबों पे मुस्कुराहट आई। वो हारून था, रामीन का शोहर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? नूरा के साथ मीटिंग कैसी रही? उसने खुश दिली से कहते हुए मतलूबा फ्लोर दबाया। माला ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। फिर कदरे ठहर के खनकारी। हारून भाई, मुझे आपसे एक काम है, बिला झिझक बताइए। आपके कफील ज़ियाद के बास हैं। ज़ियाद ने छुट्टी अप्लाई की हुई है, हमें इस्तांबुल जाना है। मेरे भाई का निकाह है, लेकिन ज़ियाद को लगता है कि छुट्टी रिजेक्ट हो जाएगी। ये भी कोई मसला है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। थैंक यू, उसने ममनूनियत से कहा। और मैंने ज़ियाद से नहीं कहा कि मैं समझ गया हूँ, ये मेरे और आपके दरमियान है। उसका फ्लोर आ चुका था। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो उसे खुदाफिज कह के बाहर निकल गया। वो वापस अपने फ्लोर तक आई तो मोबाइल वक्फे वक्फे से बजने लगा। सलीम की कॉल्स आ रही थी। इतनी मिस्ड कॉल्स मत किया करो सलीम, यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता, वीपीएन ऑन करना पड़ता है पहले, ऑडियो मैसेज भेजा करो बस। वो लाख खोलते हुए झंझला के मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी। लिविंग रूम में ज़ियाद बड़े सोफे पे बैठा था, यूं के पैर लंबे करके मेज पे रखे हुए थे। वो अंदर दाखिल हुई और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। आपका दिन कैसा गुजरा? अबाया उतार के खूंटी पे टांगते हुए पूछा। बहुत अच्छा, और तुम्हारा? वो अच्छे मूड में था। उसे देखते ही मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। मुझे कफील नहीं मिल सका, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। वो थकान से मुस्कुराई। इट्स ओके, तुम बहुत टैलेंटेड हो, कुछ ना कुछ मैनेज कर लोगी। आज कहीं बाहर डिनर करते हैं, ठीक? उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा था। दोनों के दरमियान छाई सर्द दीवार पिघलने लगी। उसे ऑफिस डेस्क में लॉक किया गया भूरा पैकेट याद आया। उसे पासपोर्ट खोलना याद आया। उसे सबरीना को गूगल पे सर्च करना याद आया। उसे मालिक का नंबर खोजना याद आया। एक अजीब सा गिल्ट होने लगा। वो भी किन बातों को अपने और ज़ियाद के रिश्ते के दरमियान ला रही थी। वो उसको फिक्स कर लेगी। वो माला थी। वो हमेशा से सबको फिक्स कर लिया करती थी, हालात को, अपने बहन भाई को, बिजनेस को। ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ, वो खुशगवार अंदाज में बोली तो ज़ियाद भी मुस्कुरा दिया। वो तैयार लग रहा था, यकीनन वो नादम भी था। उसी पल सलीम के ऑडियो मैसेज आने लगे। उसने जल्दी से पहला ऑडियो खोला। दीवार को सेम लग रही है बाजी, पैसे भेजे तो मैं ठीक करवा दूं। उफ सलीम, तुम भी बहाने बहाने से पैसे मांगते हो। अभी मैं मसरूफ हूँ, 3-4 दिन बाद याद करवाना, भेज दूंगी। वो तैयार होने कमरे में चली गई। सलीम के भी बहाने खत्म नहीं होते थे।